جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جموں کشمیر براڈ کاسٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان کامران امتیاز۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم بات کریں گے 5 فروری، یوم یکجہتی یا پھر یوم احتجاج۔ یہ چونکہ آزاد کشمیر کے اندر ایک خاصی گرما گرم بحث ہے، تو آج کے اس پروگرام میں ہم ان دونوں پہلوؤں پہ بات کریں گے کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کے طور پہ منایا جائے یا پھر 5 فروری کو یوم احتجاج کے طور پہ منایا جائے۔ آزاد کشمیر کے اندر چونکہ ایک طویل مدت سے وہاں ایک ایکشن کمیٹیز بنائی گئی تھیں، اور پھر اس کے جو ہے وزیر اثر آزاد کشمیر کے بجلی بلات کے حوالے سے، آٹے کی ایلوکیشن کے حوالے سے، بلات پہ ناجائز ٹیکسیز کے حوالے سے اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک طویل احتجاج جاری ہے، جس میں آزاد کشمیر کی تمام ہی جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اور بالخصوص جو پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ چونکہ احتجاج تو جاری ہے اور ساری جماعتیں، ہاں وہ دائیں بازو کی ہے یا بائیں بازو کی ہیں، وہ علاق نواز ہیں یا وہ قوم پرست ہیں، وہ اس احتجاج کا کسی نہ کسی طور پہ حصہ ہیں اور وہ اس عوامی تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اب 5 فروری کو یوم احتجاج بنانے کا اعلان کیا گیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے۔ ایک طرف تو یہ بیانیہ ہے کہ ہم اس 5 فروری کے دن بجائے اس کے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ، محکوموں کے ساتھ، وہاں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ، وہاں کے جن لوگوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے مسائل پہ بات کریں گے اور اس مسائل پہ ہم احتجاج کریں گے۔ اسی حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم کیسر نعیم صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع سنوتی۔ کیسر نعیم صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان سردار محمد ایات خان صاحب ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایات خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان جو ہے وہ ہمارے واقعتاً مہمان ہیں اس پار سے، عابد بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ عابد بخاری صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ پروگرام میں جوائن کریں گے شوکت نواز میر صاحب مظفر آباد سے، سردار امان خان صاحب پلندری سے ہمیں جوائن کریں گے، اور نثار احمد شائق صاحب جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے باغ سے۔ میں سردار ایات خان صاحب، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ اس وقت کشمیر کے اندر ظاہر ہے گرما گرم بحث ہے اور دو بیانیاں ہیں۔ ایک لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے احتجاج ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، احتجاج ہونا چاہیے، آٹے کی بات ہو، ہمارے مسائل کی بات ہو، انفراسٹرکچر کی بات ہو، بجلی کے بلات ہیں اس پہ بات ہو، لیکن 5 فروری کا جو دن ہے یہ چونکہ ہم اس دن کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں، اور نہ صرف ہم کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ پوری دنیا میں مختلف پروگرامات ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ پذیرائی ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھی لوگ اس پار کے جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ تو ایک بیانیہ تو یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم احتجاج کرتے رہیں گے، سال کے باقی ہیں ہم ضرور احتجاج کریں گے، ایک تحریک ہے وہ چونکہ کسی بھی معاشرے کے اندر ہوتی ہے، تو اس کو آپ کیری آن کریں، لیکن 5 فروری کو یوم احتجاج کے بجائے ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ، وہاں کے محکوموں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو کیا کیا موقف ہے اس پہ آپ کا؟ جی ایاد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، جی جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آواز ابھی کوئی آواز ٹکرا رہی ہے، کلیئر نہیں ہو رہی ہے۔ جی ایاد صاحب، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ 5 فروری کو ایک بیانیہ یہ ہے کہ ہم احتجاج کی طرف نہ جائیں بلکہ ہم مظلوموں اور محکوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔
لیکن جو ایکشن کمیٹیز ہیں ان کی طرف سے یہ احتجاج ہے، فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم 5 فروری کو یوم احتجاج کے طور پہ بنائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر یوم احتجاج بنانی چاہیے تو کیوں یوم احتجاج بنانی چاہیے؟ ہمیں کشمیر کے جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں نہیں کرنی چاہیے 5 فروری کو؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. ہاں، وعلیکم السلام. جو آپ نے 5 فروری کی بات کی ہے، 5 فروری 1990 کو جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں وہ سارے جرائم کر دیے تھے جو اس سے پہلے کشمیر میں نہیں ہوئے تھے، اور جو کریک ڈاؤن 1990 میں دسمبر 99 میں یا جنوری 90 میں ہوا، تو پھر پوری دنیا متوجہ ہو گئی تھی کشمیر کی طرف، اور جگمون کو لا کے وہاں بٹھایا گیا، اور جگمون نے وہ ظلم کیے کشمیریوں پہ، کریک ڈاؤن کیے، اور سرد راتوں میں برفانی راتوں میں مرد و خواتین بچوں کو باہر نکالا گیا. تو پھر پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے ایک لیڈر کی طرف سے کہا گیا کہ ہم 5 فروری کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. پھر وہ گورنمنٹ نے لے لیا تو خوب وہ تو یکجہتی ہو گئی. اب اس بات کو 34 سال ہو گئے ہیں یکجہتی مناتے ہوئے، تو کچھ پچھلے سالوں سے وہ یکجہتی سردمہری کا شکار ہے. وہ اس طرح سے نہیں بن رہی ہے جس طرح سے بننی چاہیے تھی. اور پھر 5 اگست 19 کے بعد وہ صورتحال بدل گئی. ہندوستان نے جو کیا وہ آپ سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، اور جو یکجہتی کی کرنے والوں نے جو اس کا کردار ادا کیا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے، چونکہ آزاد کشمیر کی تو اتنی فوٹنگ نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پہ یا کہیں کسی فورم پہ جا کے بات کرے. پاکستان کی طرف سے انہیں فری ہینڈ دیا گیا کہ وہ جو چاہیں وہ کریں. تو بہرحال میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ یہ آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ دن کیوں رکھا ہے، تو حکومت آزاد کشمیر سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو مذاکرات چل رہے ہیں گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے، اس میں جن باتوں پہ اتفاق ہو گیا تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی مسالتی کمیٹی کا، اور اس پہ نوٹیفیکیشن کرنا تھا. حکومتی کمیٹی نے گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے تھا. جب نوٹیفیکیشن نہیں آیا تو 6 جنوری کو کوٹلی میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اجلاس کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اگر 5 فروری تک حکومت آزاد کشمیر نے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو 5 فروری 2024 کو پھر ہم یوم عوامی حقوق بنائیں گے. ہم اظہار یکجہتی نہیں بنائیں گے، چونکہ ہمارے حقوق یہاں سلب ہو رہے ہیں، تو آپ کس سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ آج بھی ابھی بھی ٹائم ہے، اگر گورنمنٹ کے یہ سنجیدگی سے لے اس کو، تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے 3 مطالبات ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کہ مراد کم کی جائیں، اشرافیہ کی، حکمران اشرافیہ اور بیوروکریٹس کی مراد کم کی جائیں. تو اسی تحریک کے دوران مراد بڑھائی گئی، وہ سابق وزراء اعظم کی، سابق وزراء کی اور موجودہ کی بھی مراد بڑھائی گئی، اور آٹے پہ سبسڈی اور آٹے کی ایلوکیشن میں اضافہ اور بجلی بلات میں ناجائز ٹیکسز اور نیپرا کا وہ جو نافذ کردہ ہے ٹیرف، وہ ہم پہ اس طرح لاگو کیا گیا ہے جس طرح لگتا ہے کہ ہم کوئی ایسے ملک، ایسے دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہم بول بھی نہیں سکتے، ہم بات بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنا موقف بھی نہیں دے سکتے، اور ہماری زبان بندی ہے. تو اس لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ 5 فروری کا دن چنا کہ اگر آپ واقعی کشمیریوں سے پیار کرتے ہیں، کشمیریوں سے آپ کی ہمدردی ہے، تو یہ آپ کے زیر قبضہ کشمیر ہے، ان لوگوں کو یہ 2-3 چیزیں دے دیں جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں. تو اس لیے 5 فروری رکھا گیا. باقی ہماری طرف سے اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہمارے ساتھی بہت سارے شاید وہ اس میں شامل بھی ہوں، ہماری ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہم ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتے ہیں. اگر
कल तक भी गवर्नमेंट ने ये कर दिया नोटिफिकेशन, तो हम सारे लोग हजारी यकजहती ही मनाएंगे, हम इंडिया को ही बुरा भला कहेंगे। वैसे भी ये 26 जनवरी जो गुजरा है, 26 जनवरी इंडिया का यूम जमहूरिया था, तो चाहिए तो ये था कि 26 जनवरी को भी कुछ होता, लेकिन गवर्नमेंट सतह पे कहीं भी ये नहीं हुआ। तो बहरहाल 5 फरवरी को अगर गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो फिर हम लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। याद साहब, 26 जनवरी को एहतजाज हुआ है, मुजफ्फराबाद के अंदर एहतजाज हुआ है, सिविल सोसाइटी की तरफ से हुआ है। 26 जनवरी ज़ाहिर है हर साल कश्मीर जो है वो यूम स्याह के तौर पे मनाते हैं। कश्मीर जो है वो अहले कश्मीर भारत की जमहूरियत को या उसके दावे को मुस्तरद करते हैं। लेकिन अब बार बार यही सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो दिन है, ठीक है, एहतजाज तो एक तवील अरसे से जारी था और उसमें ज़ाहिर दाएं और बाएं बाजू के सारे लोग भी उसमें शामिल थे और एहतजाज हो रहा था, उसकी भरपूर हमायत भी हो रही थी। लेकिन ये 5 फरवरी का ही दिन जो है वो इसके लिए क्यों चूज किया गया है? मैं दोबारा आपकी तरफ बढ़ूंगा। मेरे साथ इस वक्त कैसर नईम साहब मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी जिला सुन्नूती। कैसर नईम साहब, आपको खुशामदीद, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आऊंगा। कैसर नईम साहब, एक तो ये बयानिया है कि 5 फरवरी को मराद के खिलाफ, जिसे सरदार हयात साहब ने कहा कि उनके 3 मुतालबात हैं। ज़ाहिर है ये मुतालबात तो कश्मीर के अंदर हैं और मतलब जितने भी मुतालबात हों, 3 हों या इससे ज़ायद हों, मेरे ख्याल से इनकी कीमत जो है वो आज़ादी की और उस पार की जो तहरीक है उससे बढ़ के नहीं हो सकती है। ठीक है, आटे के मसाइल हैं, ज़रूर हैं, उन पे बात होनी चाहिए। मराद के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, वो तो ज़ाहिर है कश्मीर के अंदर है ही है और वो कोई आज से नहीं या इस साल से नहीं शुरू हुआ, तो शुरू से है। मरात इसी तरह से जारी हैं, करप्शन इसी तरह से जारी है और बिजली की भी ज़ाहिर जो आज़ाद कश्मीर को फैसिलिटेट करना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। कैसे नहीं साहब, इनका ये मौक़िफ़ है कि हमने हुकूमत को डेडलाइन दी थी कि 5 फरवरी तक अगर ये हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम इस पे भरपूर एहतजाज करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों का मौक़िफ़ ये है कि ठीक है एहतजाज हो, लेकिन 5 फरवरी को ना हो, 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर हो, उस पार के जो हमारे लाखों शोधा है उनके साथ यकजहती हो, मसले कश्मीर की बात हो, कश्मीर की तारीख़ी अहमियत पे बात हो, जो तक़सीम कश्मीर का अमली फार्मूला जिसे अमली जामा पहनाया जाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ बात हो। क्या समझते हैं आप? आपका क्या मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ के बारे में आपकी क्या क्या दलाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी कामरान इम्तियाज़ साहब, आपने जो है यहाँ पे अपना मेरा जो है वो मौक़िफ़ रखने का मौका फ़राहम किया। आवाज़ आ रही है आपको? जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, इसमें गुज़ारिश ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो हयात साहब ने रखी हैं और कुछ वो भी हमारी बाकी भी दोस्त अहबाब जो हैं इस हवाले से ज़रा सोशल मीडिया पे भी एक बड़ी एक जंग है, जो 2 मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के जो है वो एक समझ लें कि ये क्रिएट हुए हैं इन पिछले कोई 10-20 दिनों के अंदर या 1 माह के अंदर। 2 ऐसे मकतबा फ़िक्र क्रिएट हुए हैं कि जो पूरी एक मकतबा फ़िक्र पूरी शिद्दत से जो है वो इसकी मुखालफत कर रहा है 5 फरवरी की कि ये जो दिन है ये कश्मीरी मज़लूमीन के साथ मंसूब है और कश्मीर की जो 70 साला तहरीक है वो इसके पूरे पस मंज़र में मौजूद है और गुज़िश्ता 30 सालों से हम एक इस ख़ास दिन को कश्मीर से मंसूब करके उस पे जो है वो अपना इज़हार यकजहती करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे भाई हैं, जो हयात साहब ने भी मौक़िफ़ रखा और बाकी लोगों ने भी, कि बच्चों के कश्मीर आज़ाद कश्मीर के लोगों को हकूक़ मुयस्सर नहीं है, यहाँ की हुकूमतों ने करप्शन की है, लोगों के हकूक़ का इस्तेहसाल किया है और लोगों के ज़ुल्म है, जबर है। बुनियादी तौर पे हमारे 3 बड़े मुतालबात थे, जो बिजली के हवाले से मुतालबा था, उसमें नाजायज़ टैक्सेस थे। दूसरा आटे की जो एलोकेशन है, सब्सिडी है, उसका मसला था। तीसरा जो मराहत का मसला था, जिसको लेके ये चल रहे हैं। और ये भी 2021 से जो है वो एक तहरीक चल रही है। लंदरी के अंदर भी एक बहुत बड़े एहतजाज हुए, मुझे याद है बहुत भरपूर बारिश में एक बड़ा एहतजाज हुआ था और डीसी ऑफिस का घेराव भी हुआ था। उसके अलावा जो है रमज़ान के अंदर रोज़े की हालत में सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया था। फिर एससी साहब रावलाकोट से आए और लोगों के बिल जो है वो जो ज़्यादा बिल थे वो भी जो है उसमें एडजस्ट हुए। इसी तरह रावलाकोट के अंदर पीपल राइट फोरम के नाम से दूसरा 2-2.5 साल पहले ये पूरी मूवमेंट चली है। खैर उसमें 15वीं तरमीम वाली जो वाक़या था वो भी था। उसके हवाले से पूरे ज़ात कश्मीर का चूँकि उसका जो एक स्पेशल स्टेटस है उसको ख़त्म करने की बात हुई, तो बड़ा पूरी पूंछ डिवीजन में ख़ुसूसी तौर पे और पूरे जेके में एक बड़ी मूवमेंट चली और वो सारी जो अफ़वाहें थी वो सारी दम तोड़ गई। खैर एक पूरा पस मंज़र है इस तहरीक का। लेकिन गुज़ारिश ये है कि ये मैं अपने भाइयों के सामने एक सवाल भी रखूँगा कि ये जो 5 फरवरी है, ये तो हम कोई आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ तो नहीं बनाते।
5 फरवरी की इज़हार यकजहती हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के उन मज़लूमीन के साथ बनाते हैं जो 1 लाख की तादाद में आज़ादी मांगने की पादाश में शहीद किए गए। ये जो यकजहती हम 1,80,000 मिसिंग पर्सन के साथ बनाते हैं। ये उन को इंडियन आर्मी ने उजाड़ दिया। ये उन 1,08,000 यतीम बच्चों के साथ बनाते हैं कि जिनके सर से वालिद का साया हिंदुस्तानी जालिम साम्राज्य और फौज ने छीना है। ये हम उन 11,000 अपनी माओ और बहनों के साथ बनाते हैं जिनकी इंडियन फौजी ने असमत दरी की है। ये को आजाद कश्मीर के लोगों के साथ इज़हार यकजहती नहीं बनाते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ हम बगैरत जो है इलाके से तल्लक रखने वाले हैं, हमारे मुजाहिद आबू अजदाद थे। एक साइड पे अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि भाई तुम्हें आटा मुफ्त दे देंगे, तुम्हें बिजली मुफ्त दे देंगे, और दूसरी साइड पे तुम्हारे यतीम बच्चों को जो है उन बच्चों को यतीम करेंगे और तुम्हारी बहनों और माओं की असमतें हम पामाल करेंगे, तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे। और जो इकबाल ने कहा कि तायर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, तो उस रिस्क से तो मौत अच्छी है कि जो हमारी इज्जत पे कंप्रोमाइज हो, हमारी गैरत पे कंप्रोमाइज हो, हमारी इज़हार राय की आज़ादी पे कंप्रोमाइज हो। तो मैं समझता हूँ हमें ये मिसकंसेप्शन दूर करनी चाहिए कि भाई इज़हार यकजहती मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम भाइयों के साथ बनाया जाता है। अगरचे यहाँ बहुत सारे मसाइल है, मैं किसी मसाइल को, किसी मसले को डिनाई नहीं करूंगा। आजाद कश्मीर के खित्ते की करप्शन, बदयांती, लूटमार, अकरबा परवरी, मेरठ की पामाली, और यहाँ पे बिजली के जो तूफानी बिल हैं, टैक्सीज हैं, आटे की सब्सिडी, हम आटे की सब्सिडी की बात करते हैं जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड में है कि मुतराजा इलाके के लोगों को, मेरी मालूमात में 40 से ज्यादा चीजों पे सब्सिडी मिलनी चाहिए और हमें सिर्फ आटे की सब्सिडी मिलती है। वो भी इस तहरीक के सामने भी ये सवाल है, एक्शन कमेटी के सामने भी ये सवाल है कि 8 माह से एक तहरीक चल रही है जिसमें हर सियासी जमात का कारकुन आपके साथ है, जिसमें हर मकतबा फिक्र का फर्द आपके साथ है। आपने कहा बिल नहीं जमा करवाने, तो मेरे जिले में अमान साहब बैठे हुए हैं, हमारे जिले में सबसे ज्यादा लोगों ने बिलों का बाइकाट किया है। तो भाई ये वो चंद लोग तो नहीं है कि कोई 2%, 5%, 10%, बल्कि सुदनौती के 90% लोगों ने बिलों का बाइकाट किया है और मुसलसल उस चीज को लेके चल रहे हैं। इन्हीं 8 माह की तहरीक के दौरान, इसी 8 माह की तहरीक के दौरान आपको पता है अबूरी जो आइन आजाद कश्मीर का, उसके अंदर 15 गुजरा और 2-3 मशीरों की जो है वो उसके अंदर एक शर्त मौजूद थी। इन्हीं 2-2.5 महीनों के दौरान 35 के करीब गुजरा है और मशीर भी उसके साथ है। ये जो अभी तरमीम हुई है, अभी हुई है इसी एक्शन कमेटी की पूरी जिद्दोजहद के दौरान, खत्म तो नहीं हुई लेकिन आटे की सब्सिडी कम कर दी गई है इसी पूरी तहरीक के दौरान। तो इस पूरी अवामी एक्शन कमेटी और तहरीक के सामने ये सवाल है कि बुनियादी तौर पे जो आपके 3 बड़े मुतालबात थे, और ये भी मैं आपको बताऊं 15 गुजरा और चंद मशीरों की बात थी, और अगर 35 वजीर बना दिए गए और मशीर बना दिए गए, हाउस रेंट में इजाफा कर दिया गया, दीगर मराहत में इजाफा कर दिया गया, तो जो हमारे 3 बुनियादी मुतालबात हैं, आटे की सब्सिडी उसका कोटा कम हो गया, मराहत का खात्मा वो मराहत उन्होंने बढ़ा दी है। तो ये अवामी एक्शन कमेटी क्या हासिल, क्या उसूल है आपकी पूरी जद्दोजहद करके, जब सब लोग आसी पार्टी के, किसी सियासी पार्टी का नाम इस्तेमाल किए हुए सारे के सारे लोग आपकी हर बात पे, हर कॉल पे लब्बैक कहते हुए आपके साथ आए। और अवामी एक्शन कमेटी ने एक दिन जो उन शोधा के साथ, उन मजलूमों के साथ, उन बेवाओं, यतीमों और बेकसों और बेसहारों के साथ वाबस्ता था। आप कह रहे हैं जी कि 5 अगस्त का जो वाकया हुआ, जो इंडिया ने 3 साल कबल जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर एक जुल्म और जबर की नई दास्तान रकम की, तो भाई वो उसके होना तो ये चाहिए कि भाई आपका इज़हार यकजहती एक दिन से बढ़ के 10 दिनों पे मुहीत हो, 50 पे हो, पूरा साल हो, इस तहरीक के अंदर और जान डाली जाए। क्या समझते हैं, मैं नौजवान हूँ, अमान साहब नौजवान है, भाई जिन नौजवानों ने वहां जाके अपना खून पेश किया, आजाद कश्मीर से भी गए, मेरे गांव से गए, मेरे मोहल्ले से गए, मेरे इलाके से गए, और पाकिस्तान के भी बेशतर इलाकों से लोग जाके वहां पे शहीद हुए, उन्होंने अपने जानों को नजराना पेश किया। तो क्या हम जो एक दिन बनाते हैं उसको भी छोड़ दें, उससे भी खामोशी इख्तियार कर लें, और टमाटर और आटे और बिजली और इनके, भाई बाकी 364 दिन किस लिए हैं? 8 माह से आप तहरीक जो है वो आपने जारी रखी हुई है। देखें, इसमें ये बात ध्यान रखें, कोई इलाके की, कोई खुद मुख्तारी की ये तहरीक नहीं है, ये अवामी हकूक की तहरीक है, इसको मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए था। और अगर ये मुतनाज़ा हो गई है और कश्मीर, आजाद कश्मीर की आवाम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, और फेसबुक से लेके हर चौक और चौराहे से लेके लोगों ने आपस में गद्दारी के और वफादारी के और जो है वो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए हैं, और सहूलतकारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो क़यादत है, जो अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत है, ये उसके सामने सवालिया निशान है कि बड़े जब अहदाफ होते हैं,
جب منزل کٹھن ہوتی ہے تو اس میں بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو ان حضرات کو, اس ایکشن کمیٹی کی ساری قیادت کو یہ چاہیے تھا کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں, ان کو اس دن کو متنازع نہیں بنانا چاہیے تھا. اور میں الحمدللہ ایز اے کشمیری اپنے ان مظلوم لوگوں کے ساتھ حمایت کرتے ہیں, ظاہر یکجہتی کرتے ہیں, اس کو ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے. جو ہمارا بھائی نہیں اس سے بنانا چاہتا, ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے, اور اس سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس تحریک کو بھی محفوظ کریں. جو ہماری تحریک آزادی کشمیر ہے, اس کے بھی محافظ آپ بنیں. اور جو عوامی حقوق کی جدوجہد ہے, وہ 8 مہینے سے جو لوگ آپ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں, 8 مہینے سے جن لوگوں نے آپ کے کہنے پہ بل جمع نہیں کروائے, وہ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ کہ 5 تاریخ کو ایک بھائی نکلے گا, روڈ بند کر دے گا, دوسرا بھائی نکلے گا, وہ نعرہ مارے گا, کسی دوسرا نعرہ مارے گا. تو یہ جو تفریق اور تقسیم ہے, یہ جو قیادت ہوتی ہے, یہ اس کا سارا بوجھ جو ہے اس قیادت کے سر پہ آئے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ کیسر نعیم صاحب. سردار امان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کی طرف بڑھوں گا. کیسر نعیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ چونکہ اس احتجاج کے اندر ایک رول پلے کر رہے ہیں, پلندری کے اندر انہوں نے ارشد ندیم صاحب کی قیادت میں ایک بڑا احتجاج ہوا ہے, اور یہ جو آٹے کی ایلوکیشن کے حوالے سے, بجلی کے بلات کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, دوسرے مسائل کے حوالے سے, مراد کے حوالے سے یہ جو تحریک چل رہی ہے, وہ سے اول روز سے اس کے ساتھ ہیں. ساری سیاسی جماعتوں کے کارکنان وہاں پہ ہیں اور یہ کر رہے ہیں. کیسر نعیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ سال کے جو باقی ایام ہیں آپ ان میں احتجاج کریں, اس تحریک کو لے کے آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو 5 فروری ہے, اسے ہم یوم یکجہتی کے طور پہ بنائیں. اسے ہم کشمیر کے شہداء کے ساتھ, مظلوموں کے ساتھ, وہاں کی بیواؤں کے ساتھ, وہاں کے بچوں کے ساتھ, وہاں کی جو ہاف ویڈوز ہیں, جو آدھی بیوائیں ہیں, جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے شوہر وہ زندہ ہیں, کس حالت میں ہیں, کہاں ہیں یا نہیں ہیں, ان کے ساتھ یکجہتی بنائیں. چونکہ ان کا یہ ایک موقف ہے کہ آٹے سے بڑھ کے جو ہے وہ آزادی ہے, بجلی کے بلات پہ ناجائز ٹیکسی سے بڑھ کے آزادی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے کہ ہمیں 5 فروری کو انہی جو اپنے ڈومیسٹک ایشوز ہیں انہی پہ بات کرنی چاہیے, یا جو کشمیریوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, مسئلہ کشمیر اور کشمیر کی آزادی, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے؟ جی امان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ مسئلہ ہم سب لوگوں کا ہے, اور ہم یقیناً جس طرح آپ نے یہ نشست یہاں پہ اس کا ارینج کیا اور مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگوں کو بولنے کا, مشترکہ بیٹھ کے بولنے کا موقع دیا, یہ ضروری ہے. ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. آخری فیصلہ وہی ہوگا جو 2 کروڑ لوگ کریں گے, اور انہی کی بات سنی بھی جائے گی, اور انہی کی بات قابل احترام بھی ہے. اختلاف رائے بھی ہوتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لیکن امان صاحب, میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ 2 کروڑ لوگ فیصلہ کریں گے, اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اختلاف رائے کا جو ہے احترام ہونا چاہیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک گرما گرم بحث ہے, اور اس کے اندر غداری کے فتوے جو ہے, جیسے کیسر نعیم صاحب نے بھی ذکر کیا ہے, غداری کے فتوے بانٹے جا رہے ہیں, ایجنٹ کہا جا رہا ہے, دہشت گرد کہا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر اختلاف رائے کو برداشت کرنے والی تو نہیں ہے. دیکھیں نا, ہم جیسی قوم, جو محکوم قوم, جو یہ سمجھتی ہے کہ 13 اگست 1948 کی اقوام متحدہ میں ہونے والی قرارداد, بلکہ آپ اس طرح کریں کہ آپ یہاں سے شروع کریں کہ 22 اکتوبر 1947 سے شروع ہونے والا کجیا, جو کہ 13 اگست 1948 کو اقوام متحدہ کے دروازے پہ گیا, پھر وہاں پہ جا کے امان صاحب دیکھیں, اگر کشمیر کی آپ بات کریں تو آپ لمبی نہیں کروں گا, 22 اکتوبر 1947 سے بات نہیں کریں, بلکہ آپ جو ہے وہ اپنے پڑوس سے ہمیں آپ بات کرنی چاہیے. سردار سبز علی خان اور ملی خان کی تحریک سے 1832, یہ تو ذرا ایک لمبی بحث ہے. کشمیر کو 1947 کا مسئلہ نہیں ہے, ریاست کی موجودہ ریاست کا جو کجیا ہے. دیکھیں نا, آپ دیکھیں, اگر آپ مجھے بٹھا کے تحریک آزادی پڑھائیں گے تو پھر اس پہ اگر ڈیبیٹ ہو جائے گی تو پھر یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا, مجھے تھوڑا سا موقع تو دیں نا. میں ہرگز تحریک آزادی نہیں پڑھا رہا ہوں. میرا یہ ہے کہ ہم تحریک آزادی پہ بحث کریں گے یا بات کریں گے تو وہ 1947 سے نہیں, 1832 سے شروع ہوگی. ایک طویل داستان ہے. لیکن جو آپ کائنڈلی میرے سوال کی طرف آئیے گا.
سر میں آپ کو اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں دیکھیں نا، ہم اگر خاموشی سے ایک دوسرے کا موقف نہیں سنیں گے تو اس پہ کوئی بات بھی نہیں بنے گی نا. جی 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 میں سننے کے لیے تیار ہوں بالکل. شکریہ. مجھے پوری امید ہے کہ ہم سارے سنجیدگی سے ایک دوسرے کی بات سنیں گے اور اس میں سے جو جی بہتر بات ہوگی ہم اس کا انتخاب کریں گے. یہی جی وتیرہ بالکل. رہتا ہے اچھی قوموں کا، اور دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ان کا یہی وتیرہ ہے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو 5 فروری کی کال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا اولین مسئلہ جذباتی مسئلہ، آپ سمجھ لیں ہمارا انا کا مسئلہ ہے تحریک آزادی. بے شک ہماری سانس رک جائے، ہم تحریک آزادی سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے. ریاست جموں کشمیر کا کوئی بھی باعزت شہری جو ہے وہ آزادی کی تحریک سے دستبردار نہیں ہو سکتا کبھی بھی. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ 5 فروری کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ دیکھیں 5 جنوری 1949 13 اگست کی ایک قرارداد منظور ہوئی کشمیر کے اوپر، پھر اس کے کاؤنٹر میں ایک قرارداد گئی جو 5 جنوری 1949 کو جس کو آن کیا گیا. اس کے بعد ایک سینٹر میں جو بہت ساری چیزیں ہوئیں، یہاں پہ میرے برادر بیٹھے ہوئے ہیں کیسر نعیم صاحب، میرے بھائی ہیں یہ، ان کو پتہ ہے یہاں پر جس شہر سے ہمارا تعلق ہے یہاں پر ایک خون ریزی کی گئی، ایک عوام پہ چڑھائی کی گئی جسے 55 کا غدر کہا جاتا ہے. اس کو انکلوڈ کر لیں، شملہ معاہدے کو انکلوڈ کر لیں جس میں کشمیر کے ٹرائلیٹرل ایشو کو بائیلیٹرل کر کے پیش کیا گیا. آپ اس سے آگے آ جائیں، 90s میں ہماری جو تحریک تھی اس کے اندر جو ہے جو پورا سلسلہ چلا اس کو سامنے رکھ کے پھر آپ کے جو مشرف کے دور میں جو باڑ لگی سیز فائر لائن کی پٹی پہ اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ آگے آ جائیں تو آپ کو گلگت پیکج کی صورت میں ایک چیز پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے آئی اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں. اس سے آگے آئیں آپ 2019 کو سامنے رکھ لیتے ہیں، اور اس 2019 سے بھی آپ آگے آئیں تو ایک ملک ہے جسے پاکستان کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ جو ہے ہمارا پشتیبان ہے اور وہ یکجہتی کرتا ہے کشمیریوں کے ساتھ. ایک میرے بھائی یہاں بیٹھے جی ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایک نوجوان ہے غازی شہزاد، جسے آپ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، وہ پچھلے سال میڈیا جی کی بہت جناب. زینت بنے. غازی شہزاد صاحب نے بیسیکلی طور پر آزادی کی تحریک کا نام لیا اور وہ آج پاکستان کی جیل میں. تو یہ کون سی تحریک آزادی کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوتی ہے؟ ہندوستان کی سپریم کورٹ وہاں پہ جو ہے فیصلے کر رہی ہے، ہندوستان کی پارلیمنٹ وہاں پہ کشمیر کے بارے میں فیصلے کر رہی ہے، تو یہ کون سی یکجہتی ہے؟ ہم نے 5 فروری کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور ان کے ساتھ لوگوں کو ملا کے آزاد کشمیر سے، تو وہ میں یہ بات نہیں کہوں گا چونکہ آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے یہ ماتحت ہے پاکستان کے، یہ پاکستان کے ساتھ چلتی ہے نا، یہ جی پاکستان کے زیر انتظام ہے. تو ان کی موجودگی میں انہوں نے ان کے ساتھ مل کے تو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی. میرا سوال یہ ہے، میں 5 فروری کو تو آپ 1 منٹ پہ سائڈ پہ رکھیں نا عوامی ایکشن کمیٹی کی کال کو، چلو اس کو تو ڈسکس کریں گے، ہم ضرور ڈسکس کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ باقی اب آپ میری رہنمائی کریں اس معاملے میں کہ ایک ملک جو صبح سے شام تک ہر چیز میں آپ کو چیز بتاؤں کہ یہاں پہ میرا خود تحریک آزادی سے تعلق ہے اور الحمدللہ تحریک آزادی سے تعلق ہے. اس تحریک کے دوران عالیہ تحریک کے اس ٹائم فریم میں تقریباً 25 پروگرام ایسے ہوئے جن میں ہم نے لوگوں کو مختلف مقامات پہ آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پہ سفر آزادی کے نام سے ہم نے پروگراموں کا آغاز کر رکھا ہے، جہاں پہ ہم لوگوں کو باقاعدہ طور پہ تحریک آزادی کے لیے کنونس کر رہے ہیں کہ آپ تحریک آزادی میں پارٹیسپیٹ کریں. ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ آزادی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم خود آزاد نہیں ہیں، جب آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اٹ سیلف دنیا میں جا کے کشمیر کے مقدمے کو نہیں لے کے جا سکتی، جب ہماری گورنمنٹ 45 لاکھ لوگوں پر آبادی پر مشتمل جو ہے ان کی سربراہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے، وہ سری نگر کی آزادی کے لیے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، تو یہ ہم سری نگر کے ساتھ کون سی یکجہتی کرتے ہیں؟ یہ میں اپنی سری نگر کی مئو بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کون سی یکجہتی کرتا ہوں؟ یہ تو میں ان کے ساتھ آپ یہ نہیں سمجھ لیکن رہے کہ امان صاحب میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کوئی گورنمنٹ کو اپنے ساتھ لے کے اظہار یکجہتی نہیں کر رہے. وہ تو ایک آپ ایون کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بسائڈ گورنمنٹ ان کا ایک
نظریاتی تعلق ہے کشمیریوں کے ساتھ، اہل کشمیر کے ساتھ، یا کسی قسم کی بھی وابستگی ہے، وہ اگر یکجہتی کر رہے ہیں یا کشمیری اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، آپ گورنمنٹ ویب سائٹ پہ رہنے دیجئے، یہ تو گورنمنٹ کے ظاہر ہے یہ آج سے آزاد شروع سے کشمیر مسائل ہیں، میں لیکن اس میں کیا پرابلم ہے؟ جی جی میں گزارش کروں جی میں گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آزاد، اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑی خود فریبی کوئی نہیں ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ میں سری نگر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، میرا کام اظہار یکجہتی نہیں ہے، میرا کام اس کے لیے لڑنا ہے، میرا کام وہاں سے، وہ میرا ملک ہے، وہ ہماری ریاست ہے، وہاں پہ ایک ملک نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ملک باڑ لگا دے اور ہم اس ملک کے کہنے پہ یہ کہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی رکھتے ہیں۔ 5 جی تاریخ کا انتخاب سنیں، 5 تاریخ کا، مجھے موقع دیں پلیز، 5 تاریخ کا انتخاب آزاد کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 5 تاریخ کا انتخاب ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم دنیا کو یہ منافقت بتا سکیں کہ ایک طرف یہ ہم سے یکجہتی کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ ایک طرف ریاست کے لوگوں کو بنیادی ضروریات نہیں دیتے۔ یہ ڈیم جو بنے ہوئے ہیں ان پہ قبضہ نہیں دے رہے، جی یہ بینک آف آزاد یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ یہ بیس کیمپ ہے نا، تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، میرے آبا و اجداد نے لیکن امان اس میں صاحب باقاعدہ طور میں بار بار آپ کی ڈسکشن سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، سارے عوام مانتے ہیں، اہل کشمیر مانتے ہیں، وہ رائٹ ونگ سے ہوں لیفٹ ونگ سے ہوں، کہ آزاد کشمیر کے اندر مسائل ہیں، انفراسٹرکچر ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھیں، اس کا ڈائریکٹلی تحریک آزادی کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا سر اگر بیترا ٹنگی گلا روڈ نہیں بن رہی ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو اس کا تحریک آزادی کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ اگر آٹا میں مہنگا ہے بتاتا تو ہوں اس آپ کا کو، تحریک آزادی کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ میں گزارش میں کرتا ہوں نا، میں اس میں بھائی کو میں سوال بتانا میں چاہتا ہوں آپ جی۔ کی طرف دوبارہ آؤں گا، امان صاحب مجھے ٹائم دیجیے، میں آپ نہیں کی طرف دیکھیں دوبارہ نا آؤں گا۔ پلیز، آپ میں مجھے ایک منٹ تو دینا، آپ میری بات تو کمپلیٹ ہونے دینا، آپ میری بات چلے کمپلیٹ نہیں ہونے ایک دیں گے فائدہ نہیں ہے، ایک مجھے ایک ایک منٹ کے موقع اندر دیں۔ کنکلوڈ کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بیترا ٹنگی گلا روڈ ہو گئی، آپ کے جتنے مسائل ہو گئے، یہ کس طرح ریلیٹڈ ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کس لیے نہیں ہے؟ یہ اس لیے نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے اوپر قبضہ ہے کسی کا، ہمارے اوپر ایک بیروپیے کا قبضہ ہے، ہم سچ بولنے سے کتراتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ریاست جموں کشمیر کے ساتھ کیا کیا۔ میرے بھائی بیٹھے ہوئے نعیم کیسر نعیم صاحب، پوچھیں ان سے، الفن لیکن امان صاحب ان بڑی سے کہ معذرت کے حزب ساتھ المجاہدین کے یہ ساتھ کیا کیا ہے پاکستان کی ایجنسیوں نے، پوچھیں دیگر باقی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب ان کو کہیں سے ڈالر ملتے ہیں تو یہ سب کچھ آن کر دیتے ہیں، جب ان کو ڈالر نہیں ملتے تو یہ کہہ دیتے ہیں مظلوموں محکوموں کے آگ کھانے میں اچھا نہیں یہ جو ہے نا بالکل امان ایڈوانس میں صاحب ہے۔ سوری جی میں آپ ڈیبیٹ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، ہم جی اس طرف بات نہیں لے کے جائیں گے، لیکن میرا سوال ضرور رہے گا جی، آپ مسئلہ سے، میں تحریک دوبارہ آزادی ہے آؤں نا گا آپ جی۔ کی طرف، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا یہ سوال لے کے۔ میں سید عابد بخاری صاحب اس پار کے کشمیری ہیں، میں ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ سید عابد بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، آپ نے سردار امان صاحب جن کا تعلق لبریشن فرنٹ سے، آپ نے ان کا موقف سنا ہے، کیسر نعیم صاحب کا موقف سنا ہے، سردار حیات صاحب ایکشن کمیٹی عباس پور کے صدر ہیں، آپ نے ان کا موقف سنا ہے۔ ایک طرف یہ موقف ہے، وہی موقف ہے جو سید علی شاہ گیلانی کا تھا کہ اگر ہندوستان ہماری جو ہے سڑکوں پہ تارکول کے بجائے سانہ بچھا دے تو ہم جو ہے وہ اسے جو ہے اس کو اپنے شہید کے ایک قطرے کے خون کے ایک قطرے کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا جو وین ہے، ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مشن ہے، ہماری جو اسٹرگل ہے، جدوجہد ہے، وہ آزادی کے لیے ہے۔ ایک طرف تو یہ موقف ہے کہ ہم آزادی کی بات کریں اور کشمیریوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آزادی ہے، ایک طرف یہ موقف ہے کہ آزادی سے بڑھ کے ظاہر آٹے کی بات ہونی چاہیے، دیگر جو مسائل ہیں، ڈومیسٹک ایشوز ہیں، وہ ان کو پریفر کیا جا رہا ہے، اور ساری جو ظاہر یکجہتی ہوگی، وہ یکجہتی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پار کے جو مظلومین ہیں ان کے ساتھ ان کو ایک حوصلہ ملے گا کہ ہمارے کشمیری بھائی اور اہل اسلام سے ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، بھائی اور بہنیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ چونکہ اس پار کے کشمیری ہیں، آپ کا کیا موقف ہے اور آپ ان چیزوں کو کس طرح کے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ میں پہلے جو اس پینل میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان کو میری طرف سے سلام۔ دیکھیے میں کلیئرلی ایک بات آپ کو بتا دوں گا یہاں پہ بڑی ایمانداری سے کہ ایک تو ہمیں منافقت ہے، میں یہ اوپنلی کہوں گا، اور ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں۔ جس دن ہم یہ چھوڑ دیں گے نا اس دن ہماری حالت بدل جائے گی، اور جب ہم بات کریں گے، ہمیں جب بھی ہم بولیں
यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के हवाले से हमें बोलना है, क्योंकि जो भी यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं वो हमारे अपने लोग हैं। ये स्टैंड है हमारा, और यही अक़वाम मुत्तहिदा का भी स्टैंड है, यही सभी लोगों का स्टैंड है। इसमें पार्ट्स अब हुए हैं, तो कंट्रोल लाइन जो वजूद में आ गई वो एक खूनी लकीर साबित हुई, सारी दुनिया उससे वाकिफ है। तो उस पे मैं अभी जो मैं सही असली मौजू की तरफ आ जाऊंगा। तो जो ये यौम यकजहती पिछले कई सालों से, पिछले कई दहाइयों से मनाते आए हैं, सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन मुझे रोना आ गया जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा एक औरत वो मर चुकी थी आटे के इंतजार में, उसके बच्चे, मैंने खुद देखा सोशल मीडिया पे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो मेरी बहन थी, मेरी माँ थी। जो भी आर पार के लोग रहते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग रहते हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना उनका ताल्लुक हो, वो हमारे भाई हैं। क्योंकि पूरा जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट मुल्क था, और उससे पहले भी ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अंग्रेजों के गुलाम थे। अब रहा सवाल कि जो ये यौम यकजहती का, देखिए कोई भी तहरीक चलाने के लिए सभी चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है। देखिए हमें आटे की भी ज़रूरत है, हमें खांड की भी ज़रूरत है, हमें मुराद की भी ज़रूरत है, और हमें अपने जो हमारा उसूली मौक़िफ़ है जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो उससे भी हमें दस्तबरदार हरगिज़ नहीं होना। और हम जब भी बोलें, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे बोलें, हमें सच बोलना चाहिए। बहुत से लोग जो मुनाफ़िक़त से काम लेते हैं, उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। 2-3 करोड़ लोग हैं इस वक़्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। हम में से ही लोग मुनाफ़िक़त करते हैं, कभी एक गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो कभी दूसरी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, और अपने अवाम से जो झूठ बोलेगा, वो सबसे बड़ा गद्दार होता है। हमें हर हाल में हमेशा जो भी सच हो, अवाम को कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें सब कुछ अपने अवाम को सही सूरत हाल बतानी चाहिए। और मुझे बड़ा दुख होता है कि एक उस इलाके के अंदर जो सरहद के उस पार है, जहाँ पे मेरे भाई बहनें माएँ वगैरह हैं, तो उन्हें आटे के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये तो सान्य है इस कौम के लिए। उन्हें अपने मुराद के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो कि उनका हक है। क्योंकि जब हम देखते हैं, तो जब हम ईमानदारी से बात करें, तो पूरा जम्मू और कश्मीर जो है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। मसला नहीं है ये तनाज़ा है, और इसके लिए बहुत सारी करारदादें भी वजूद में आई थी। फिर उनका क्या हुआ, फिर समझौते हुए, तो मुझे नहीं पता कि शिमला समझौता कब हुआ, तो शायद मैं उसके बाद पैदा हुआ हूँ। लेकिन हम ज़मीनी हालात से यहाँ बिल्कुल वाकिफ़, और हम बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, जो मसाइल हैं दुनिया में जहाँ-जहाँ भी। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कहना चाहूँगा, अगर हम इस्लामी तारीख के पीछे जाएँगे, तो एक झंडा, एक नारा, एक आवाज़, इससे हमेशा कौमों को कामयाबी मिलती है। मुझे समझ ये नहीं आता है कि एक-एक घर में हज़ारों तंज़ीमें हैं। मैं समझा नहीं इस बात को। कम से कम जो हमें अपने आप का भी मुहासबा करना चाहिए ना पहले, कि हम कितने सही हैं। देखिए, इसमें कारोबार नहीं होता है कि आप एक जो कौम मर रहा हो और हम उस पे इधर एक दिन में हम हज़ारों तंज़ीमें बनाएँगे, ऐसे काम नहीं चलता है। एक झंडा, एक तहरीक, एक आवाज़, एक लीडर। तो जैसे हमने पिछली बार देखा है, या जो हम दुनिया में इस वक़्त देख रहे हैं कि कैसे लोगों को ज़ुल्म से निजात मिलती है, तो इसके लिए हमें
बाज़ाब्ता तौर पे एक लाहे अमल बनाना चाहिए। ठीक है, इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ हमें इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। सारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, और उनकी आवाज़ उठाना, मेरी आवाज़ उठाना आपका फर्ज बनता है, और आपकी आवाज़ उठाना मेरा फर्ज बनता है। जो भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये उनका ही मुश्तरका ये मसला है कि वो अपने भाइयों की अपने सैयद आबिद भाइयों के बुहारी साहब, बिल्कुल यही मौकफ है कि हमें जो है सबसे बढ़ के, ठीक है आपने बात की कि आपको दुख हुआ, आपने एक खातून को देखा जिनकी वफात हुई आटे के लाइन में, लेकिन अगर आप उस पार के कश्मीर के अंदर देखें तो आपको हजारों गुमनाम कब्रें मिलेंगी, हजारों शोधा है, वहां से 7 लाख फौजी है, वहाँ ज़रा जुल्म जबर जो वहां पे हो रहा है वो हम उसको डेफिनेटली कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। और फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपका मौकफ आ गया, मैं दोबारा जरूर आपकी तरफ बढ़ूंगा। अयाज साहब, आबिद बुहारी साहब का उस पार के कश्मीर से ये पैगाम है कि एक झंडा हो, एक नारा हो, एक क़यादत हो। क्या ऐसा मुमकिन है, क्योंकि आप भी ज़िम्मेदार हैं एक्शन कमेटी के, और ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर की आवाम भी, जैसे कैसर नईम साहब ने कहा है कि 8 माह से हमारे साथ हैं, एहतिजाज में हैं, बिजली के बिलात का बाइकाट हुआ है, तो अभी ये सारी चीजें डाइवर्ट हो रही हैं, तो क्या मुमकिन है ऐसा कि एक क़यादत हो और एक नारा हो, आज़ादी का नारा हो, और एक ही क़यादत हो, और एक ही प्लेटफॉर्म हो, और एक ही जिद्दोजहद हो, क्योंकि मसला तो एक ही है। जी, आपकी आवाज में है से आपका माइक म्यूट पे, आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी अयाज साहब, आपका माइक म्यूट है शायद, गालिबन आप अपने माइक को अनम्यूट करें प्लीज। अयाज साहब हमारे साथ मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो आते हैं तो हम उनसे मौक़िफ़ लेंगे उनका। जी कैसर नईम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कैसर नईम साहब, जो सवाल मेरा अयाज साहब से था, मैं वही सवाल लेके आपकी तरफ बढ़ूंगा। आबिद बुहारी साहब कहते हैं कि एक झंडा हो, एक क़यादत हो, एक तहरीक हो, और यानी सारे एक पेज पे हों, तो क्या समझते हैं आप, इज इट पॉसिबल? देखिए, मैंने पहले बात रखी थी, बात असल में हमें अवामी ग्रुप के हवाले से और मुख्तसर सी बात तहरीक आज़ादी के पस मंज़र के हवाले से करनी चाहिए। तारीख में चले जाएँ, हवालाजात में चले जाएँगे, तो मेरा ख्याल है ये रात या कई रातें कम पड़ जाएँगी। तो लंबी बात में तो मैं नहीं जाना चाह रहा, ज़रा वो किसी और वक़्त पे उठा रखते हैं, इंशाअल्लाह उससे भी बात करेंगे। अभी जो बात आपने हयात साहब ने की, मैंने पहले ये बात रखी है कि अगर अहदाफ बड़े हों और मंज़िल अगर कठिन हो, तो फिर बड़ा ज़र्फ़ इंसान के अंदर होना चाहिए, बड़ा सब्र होना चाहिए, बड़ी बर्दाश्त होनी चाहिए, तो फिर जो है वो मंज़िल का हुसूल मुमकिन है। तो हो सकता है तारीख़ के अंदर ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने अपनी मंज़िल के हुसूल के लिए अपने राय की कुर्बानी भी की है। राय की कुर्बानी मुँह से कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको ऑन करना पड़ता है, तो फिर बात बड़ी मुश्किल और बड़ी जो है वो सब्र आज़मा होती है। जी। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है, लेकिन मसला ये है, मुसलसल देख रहा हूँ, अपनी लीडरशिप को भी देख रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पे हमारे जो एक भाई, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, हालाँकि वो के अवामी एक्शन कमेटी के एक साहब थे। क्या नाम है? ज़ुबैर नाम है जी, अमान साहब क्या नाम है उनका जी, हमारे भाई जो हैं वो? उमर वज़ीर साहब। उनका मौक़िफ़ मैंने कुछ दिन पहले सुना, तो उन्होंने उस दिन कहा जी कि हमने जो है वो 5 फरवरी को के हवाले से हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई अगर यौम यकजहती मनाना चाहे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने कल परसों उनकी वीडियो देखी है, तो उसपे उन्होंने कहा जी कि हमने 5 फरवरी का दिन रखा ही इसलिए है, जैसे अमान साहब ने कहा कि हम इसको एक्सपोज़ करना चाहते हैं। उनका एक अपना उस पे नुक्ता नज़र है, हमारा अपना नुक्ता नज़र है। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के मामलात और पाकिस्तान के मामलात बराबर नहीं है। पाकिस्तान से 100 शिकवे हो सकते हैं। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की बात की अमान साहब ने, मुशर्रफ की बात की। मैं इनसे गुज़ारिश ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंसाफ से मुवाज़ना करें, आप केपीके चले जाएँ, आप अंदरूनी सिंध चले जाएँ, आप बलूचिस्तान चले जाएँ,
آپ اندرون سندھ چلے جائیں, جنوبی پنجاب میں چلے جائیں, تو آپ سے بھی بڑے ماتر لوگ ہیں وہاں پہ, آپ کو زیادہ حقوق میسر ہیں اور ان لوگوں کو کم حقوق میسر ہیں. جہاں سے گیس نکل رہی ہے وہاں کے لوگوں کو میسر نہیں ہے, جہاں سے معدنیات نکل رہی ہے وہاں کے لوگوں کو میسر نہیں ہو رہا ہے. یہاں کے کرپٹ بدیانت چند سیاسی خاندان, جاگیردار, وڈیرے اور الیکٹیبلز کی ایک سیاست ہے, ایک سیاسی کلچر ہے, ایک طرز سیاست ہے جس کے اندر یہ سارے مسائل ہیں. اور یہی ایکشن کمیٹی کے اندر ہی ہمارے بہت سارے ایسے قائدین موجود ہیں کہ جو انہی سیاسی چیلے جو ہیں, سیاسی جو حکمران ہیں, ان کو ہی ہاتھ ڈالتے ہیں, ان کے ہی کمپینیں چلاتے ہیں, ان کو ہی ہر 5 سال کے اندر اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. پھر شکوہ بھی انہی سے ہے. تو گزارش یہ ہے, یہ سارے لوگ, ہم سارے لوگ جتنے بھی ہیں, جتنے بھی کشمیر کسی عوامی حقوق کے اندر لوگ شامل ہیں, اور جتنے بھی ایکشن کمیٹی کی پوری قیادت ہے, یہ سارے کسی نہ کسی سیاسی ان لوگوں سے وابستہ ہیں, سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ہیں جو پچھلے 70 سال آپ کشمیر میں اقتدار میں رہی ہیں. امان صاحب نے کہا جی پانی ہے, بجلی ہے, ڈیم ہے, بھائی یہ سارے معاہدے انہی کشمیریوں نے کیے ہیں جو ان کو آپ اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. کشمیری قیادت ہے جن کو آپ اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. یہی آپ کی کشمیری قیادت ہے, یہ کشمیری ہے, یہ آپ کی برادریوں میں سے ہیں, آپ کے گاؤں میں سے ہیں, آپ کے خاندان میں سے, جن نے چند دن پہلے بیٹھ کے تو 35 وزیر بنائے ہیں, یہ آپ میں سے ہیں, یہ کشمیری ہیں, یہ سردس پر تو نہیں ہے, یہ کشمیری ہیں بھائی, یہ میں کشمیری آپ ہیں, کی یہ بات آپ میں کی بولنا نہیں قیادت ہے. ان کے نعرے چاہتا مارتے ہیں کیسر آپ بھائی, صبح شام دوپہر. کیسر بھائی میں جی بولنا جی نہیں چاہتا, امان بہت صاحب میں آپ کی معذرت. طرف آؤں گا. بولیں جی جی میں امان صاحب کیسر میں بھائی آپ میں کو موقع بولنا دوں گا, نہیں آپ نہیں, بولنا سنیں میں جی کسی معذرت کے ساتھ ایکشن میں آپ کو ایکشن موقع دوں گا, آپ ضرور. سر کیسر بھائی کی صرف ایک چیز ایڈ کر دیں. کیسر اچھا بھائی بات کرنے دیں, ایک بات کمیٹی کریں. ممبر کا نام بتا دیں جو کسی روایتی سیاسی تنظیم کا ممبر ہے. اچھا ایکشن میں نے کمیٹی نا میں جو ممبر جنرل ہیں نا, بات کی جتنے ہے, ممبران ہیں 30 ممبران ہیں ایکشن جنرل کمیٹی کے, ان میں جنرل سے بات کسی کی ہے. ایک کا نام بتا دیں جو کسی روایتی سیاسی تنظیم کا میں ممبر ہے. گزارش کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں امان بھائی, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں, آپ کی فیملی میں سے بھی لوگ سیاست میں بھی ہیں, مختلف پارٹیوں میں ہیں, میری فیملی سے لوگ ہیں سیاست میں, مختلف پارٹیوں میں, میرے محلے سے, عزیز و اقربا میں سے, یہ سارے کشمیری ہم میں سے ہی ہیں. یہی 30 کا ڈاکٹر نجیب صاحب ہیں, مولانا سید یوسف صاحب ہیں, محمد حسین صاحب ہیں, ہمارے اندر کے لوگ ہیں نا جی. یہ سارے فیصلے یہی کرتے ہیں, جو کرپشن ہے, جو اقربا پروری ہے, جو میرٹ کی پامالی ہے, یہ سارے کام یہی کرتے ہیں. میں اگر اس طرف دوسری طرف چلا جاؤں, آپ جذباتی, ہم لوگ جذباتی ہوتے ہیں جی, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم جی کشمیر لیں گے. مجھے بتائیں کہ ہمارا جو آج کشمیر کا نوجوان ہے, اس کے شب و روز کیسے ہیں, اس کے کیا ٹارگیٹس ہیں. ہم نے کشمیر کی بھلائی کے لیے, ترقی کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنے یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے, یوتھ کی جو مینٹل اپروچ ہے اس کو بڑھانے کے لیے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. ہم تو خالی باتیں کی. ایکشن کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں, ایکشن کمیٹی کے قائدین 8 ماہ پہلے ایکشن کمیٹی بنی ہے. پچھلے 70 سال یہ ایکشن کمیٹی کہاں پہ تھی؟ اگر ہم وہ بات کر لیں کہ پچھلے 70 سال پہلے ان کو حقوق نہیں یاد آئے, وہ تو ابھی شروع ہوئی نا ایک ہنگامی طور پہ. اور یہ آج کو بڑی دفعہ عوامی حقوق کی جدوجہد سٹارٹ نہیں ہوئی. اگر 70 سال کی آزادی اس میں کی تحریک ہنگالیں گے, ایک متحرک اور مؤثر تحریک تھی جس میں ہر مکتبہ فکر کا کسی تفریق کے شامل تھا. اس کے اتفاق, اس کے اتحاد کی جو ذمہ دار ہے, رسپانسبل ہے, وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت ہے. اب عوامی ایکشن کمیٹی ایک ایسا متنازع فیصلہ کر رہی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ لاکھوں آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ 5 فروری کے حوالے سے ایک موقف رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے ایکشن کمیٹی میں قیادت میں زیادہ لوگوں کا موقف یہ ہوا ہو کہ 5 فروری کو یوم احتجاج نہیں بنانا چاہیے اور ہڑتال کرنی چاہیے. میں آپ کی اس رائے سے, آپ کے اس جو رائٹ ہے اس سے میں متفق ہوں. لیکن کیا باقی جو لاکھوں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کے کہنے پہ 8 مہینے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کے جو ہے وہ کہنے پہ بلات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, کیا وہ جو باقی لوگ ہیں سارے وہ ان کی رائے کا احترام نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ 4 فروری کو نہیں ہو سکتا تھا, یہ 6 فروری کو نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا. اگر ہم بحث کریں گے کہ نہیں 6 فروری مشرف کو ایکسپوز کرنا ہے جس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں, یا باجوی کو ایکسپوز کرنا ہے, یا عمران خان کو ایکسپوز کرنا ہے, یا بھٹو کو ایکسپوز کرنا ہے, یا شملہ معاہدے کی طرف چلے جانا ہے, فلاں فلاں چلے جانا ہے, بات لمبی ہو جائے گی. بحث تفریق کے چلنے والے ہیں, آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والے ہیں, ان کی رائے کا احترام کرنا آپ پہ فرض تھا, اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس اتحاد کی, اتفاق کی جی میرے خیال سے قاسم نعیم صاحب کا انٹرنیٹ کنیکشن کا مسئلہ ہے. امان صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا, میں صرف 1-2 منٹ کے لیے موقف لے لوں سردار ایاز صاحب کا.
याद साहब, जो मैंने सवाल आपसे छोड़ा था कि इत्तेहाद, इत्तेफाक, एक क़यादत, एक प्लेटफॉर्म, क्या ये मुमकिन है और ऐसा किया जा सकता है या उसके लिए कोई स्टेप आउट करना चाहिए? आपका मेरे ख्याल से माइक म्यूट पे है, माइक म्यूट पे है जी आपका। जी जी जी, अभी आ रही है आवाज अब। जो आपने पूछा है, जिस तरह बुखारी साहब ने बात किया, बुखारी साहब ने एक तारीखी बात की है कि जब वहां तहरीक शुरू हुई थी मकबूजा कश्मीर में, तो वो एक झंडे के नीचे सारे लोग थे, फिर वहां कई दर्जन तंजीमें बनवाई गई और अखाड़ बछाड़ की गई, और वो झंडे को, तहरीक को नुकसान किसने पहुंचाया, कौन लोग कर रहे हैं। और अभी मेरे भाई नईम साहब कह रहे हैं ना 5 फरवरी, हम एहतराम करते हैं 5 फरवरी का। अगर आप कहते हैं कि ये इतनी मुकद्दस है, या हमारे पाकिस्तान वाले कहते हैं मुकद्दस है, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये इस्लामाबाद में कई दहाइयों से एक रोड थी शाहराह कश्मीर, 5 अगस्त के बाद उस शाहराह कश्मीर का नाम बदल के शाहराह श्रीनगर रख दिया गया, और कश्मीर का नाम भी इस्लामाबाद से वहां मिटा दिया गया। तो फिर हम क्या समझें कि ये 5 फरवरी इसकी क्या हैसियत है, और क्या ये कितने खलूस से बनाई जाती है। और फिर जो कह रहे हैं कि ये तारीख क्यों रखी गई, बाबा हम पूछना चाहते हैं, नेरा हम गुजारिश करना चाहते हैं कि जी एजे के गवर्नमेंट की बात की नईम साहब ने कि यहाँ करप्ट लोग हम भी बेचते हैं वगैरह वगैरह, हम नहीं बेचते, ये लाए जाते हैं। ये 48 मेंबरान रात को 2 बजे किसने उन्हें इजाजत दी, किससे पूछ के वो उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर साहब को मुंतखब किया। तो गुजारिश ये करना है कि ऊपर कोई और बैठा हुआ है, और हमारी ये जो हड़ताल 5 की हमने रखी, उन्हीं से गुजारिश है हमारी कि आप नहीं इनको बिठाया हुआ है, आप नहीं इनको मुंतखब करते हैं, आपका एक अपना तरीकाकार है, और आप ही इन्हें कहें कि जो आपने बातें इनकी मान ली हुई हैं उसका नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो उनसे हमारी गुजारिश है, आज भी गुजारिश है, कल तक हमारी गुजारिश है कि ये कर दें। तो अभी काफी टाइम रह रहा है, तो 5 को इंशाल्लाह हम उसी तरह हस्बे साबिक हो जाएगा, वो कितना था, क्या था, कितना खलूस था। और आज जो ये पूंछ में हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूंछ में ये कई दर्जन गाड़ियां फोर्सेस की, कई दर्जन गाड़ियां फोर्सेस की रावला कोट और खाईगाला में भाग रही है। क्या बताना चाहते हैं, ये किसको फतह करना चाहते हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने सारे भाइयों से, दोस्तों से, इसको सीरियसली लें और इसको उस तरह लें और इस मसले का हल निकालें। कौन निकाल सकता है? जो एजे के गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं वो निकाल सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर वो नहीं निकालना चाहते तो फिर ये उनकी मर्जी है। और अगली बात एक और मैं गुजारिश करूं कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से तल्लुक रखने वाले ये सारे लोग हैं आज़ाद कश्मीर के, क्योंकि ये सारियों की बुनियादी ज़रूरियात हैं। वो कोई थोड़े से लोग हमारे से नाराज है, इसरा नईम साहब ही है, ये कि 5 को नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हैं हम आगे थे। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये शायद कोई ऐसा कल ऐसा कोई इशू देना चाहते हैं, या कहीं से कोई तकरीबकारी गवर्नमेंट की तरफ से होगी, जिसका ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से, अमन ताजरा से हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, और हमारी सफू में कोई ऐसा दहशतगर्द नहीं होगा। अगर कुछ शरारत की तो उन्हीं की तरफ से होगी, और हम पुरअमन रहना चाहते हैं। और हम ये जो अगर कोई यकजहती की जुलूस निकालता है, अगर कोई यकजहती का जलसा करता है, और हम उसमें कोई मदाखलत नहीं करेंगे, किसी को नहीं रोकेंगे। ये रजाकाराना लोग दुकानें नहीं खोलेंगे, रजाकाराना तौर पर लोग गाड़ियां नहीं चलाएंगे। ये तो अवामी वो हो गया है कि वो शटर डाउन भी होगा और पहिया जाम भी होगा। तो इसलिए मैं इन भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि 5 फरवरी मुनासिब नहीं थी, कि आप ही उन्हें कह देना, तो आपने बात मानी थी तो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दें, कल संडे है, कल जारी कर दें, मंडे को हम इकट्ठे हो जाएंगे। ये गुजारिशात हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मौक़िफ़ इस पे आ गया। मान साहब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। कैसर नईम साहब ने ये कहा था कि आप इत्तेहाद को सबोताज कर रहे हैं, और ज़ाहिर है ये 5 फरवरी का दिन इस एतबार से नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब
میں آپ سے ڈیبیٹ لے کے عابد بخاری صاحب کے پاس گیا تھا، تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کوئی بھی کرے، میں کشمیری ہوں اور میرا کام لڑنا ہے۔ لیکن میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا ہے، انفارچونیٹلی میں یہاں چلا نہیں سکتا ہوں، آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر سرگرم تنظیمیں ہیں، آپ نے انہیں دہشت گردی کا لیبل دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کشمیری ہوں، مجھے لڑنا چاہیے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برہان وانی دہشت گرد تھا، جس طرح آپ نے، میرے پاس وہ کلپ موجود ہے، آپ نے یہ کہا کہ وہ اگر تنظیمیں یا عسکریت پسندی دہشت گردی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سید علی گیلانی، ڈاکٹر منان وانی، یاسین ملک دہشت گرد تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبول دہشت گرد تھے، بٹ صاحب، جی مقبول بٹ صاحب دہشت گرد تھے، آپ کا یہ کیا مطلب؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ آپ نے جی آپ کو کلپ سنائیں، ایسی کون سی تقریر ہے جس میں نے یہ دہشت گرد کہا ہے؟ مجھے خود نہیں پتا، میں نے جس نے یہ بات کہی ہے مجھے وہ سنائیں نا میں جی آپ کو بھیجوں گا، پلیز۔ میں پروگرام کے بعد آپ کو بھیجوں گا۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ حزب المجاہدین دہشت گرد ہے، حزب المجاہدین چونکہ مقبوضہ کشمیر کی ایک مقامی عسکری تحریک ہے اور تنظیم ہے، تو آپ کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو عسکری جدوجہد ہے وہ اگر دہشت گردی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس موقف پہ ہیں کیونکہ مقبول بٹ نے عسکری جدوجہد شروع کی ہے، پھر یاسین ملک صاحب نے عسکری جدوجہد کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سابقہ دہشت گرد ہیں۔ دوسرا، یہ جو آپ کا یہ بیانیہ ہے دہشت گردی والا، یہ بیانیہ را کا بھی ہے، یہ بیانیہ RSS کا ہے، یہ بیانیہ BJP کا ہے۔ آپ کے اور اس بیانیے میں، آپ کے اور را کے بیانیے میں تو کوئی مجھے فرق نہیں نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کا یہ بیانیہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ آٹے کی بات کریں، آپ بہت شکریہ، بجلی کی بات کریں، آپ مجھے بڑی انفراسٹرکچر کی خوشی بات ہوئی، کریں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے مجھے جا کے جی جو ہے نا ایک ایسے ملک کے یہ ساتھ ہے جوڑا کہ ہے جہاں جس کے خلاف میں لوگوں کو سر، آمادہ کرتا ہوں جب میں آپ بیانیے کی حکمرانوں بات کر رہا ہوں، جی جی امان سر صاحب میں جی، بیانیے کی لیکن آپ بات میرا کر رہا ہوں۔ موقف پورا میں نے لیں آپ گے کو پلیز، نہیں، میں یہ نے دیکھیں آپ یہ وہ ٹائم دیں گے مجھے آپ؟ جی میں آپ کو ضرور ٹائم دوں گا۔ شکریہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا بیانیہ وہی ہے جو اس بار RSS کا ہے، BJP کا ہے، اور باقی جو ہے وہاں را کا ہے، وہی بیانیہ ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یاسین ملک دہشت گرد ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے، اور آپ کا بھی یہی موقف ہے۔ تو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے اپنے اس موقف کو؟ اور یہ ہے کہ پھر ظاہر پھر آپ کو کم از کم آزادی کی بات تو نہیں کرنی چاہیے، پھر آپ کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں میرا کام لڑنا ہے، پھر آپ لڑنے کو دہشت گردی سمجھتے ہیں۔ آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی، آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا؟ جی جی میں جی جی سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں وہ بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے تھا۔ آپ اب مجھے اگر آپ RSS کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، میں اگر اس پروگرام میں آپ سے سر، پوچھوں، میں نے آپ کو RSS کے سنیں ساتھ نہیں بلایا، میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا دیکھیں نا، بیانیہ جو ہے دہشت گردی والا وہی بیانیہ ان کا ہے۔ سر سن لیں نا، آپ بات سن لیں۔ گزارش یہ ہے، جی میں آپ سے سوال صرف یس نو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہندوستان کی کتنی پروڈکٹس استعمال کیے ہیں، انکلوڈیڈ ان کی میڈیا، جو ان کا میڈیا جو ان کی ایک انڈسٹری ہے اس کو انکلوڈیڈ آپ نے کی ہوں گی اپنی زندگی میں یقیناً؟ جی ڈیفینیٹلی سارے کرتے ہیں جی اس میں۔ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ میں نے اپنی زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہوا ہے، نہ کبھی ہندوستان کی میں ایسے ملکوں میں رہا ہوں جہاں پہ ہندوستان کی باضابطہ پروڈکٹس آتی ہیں، نہ کبھی ان کی پروڈکٹس استعمال کی ہیں، نہ کبھی ان کی میڈیا انڈسٹری استعمال کی ہے، اور ہمیشہ میں نے اس کو نفرت کی سر، نگاہ میرا سے سوال دیکھا یہ ہے۔ ہرگز نہیں تھا، میں میرا جو سوال یہ بات تھا آپ کو کہ کہنا چاہتا، آپ، سن لیں آپ، پھر جی موقع دیں گے نا جی، آپ پہلے بھی میری بات میں بول گئے، میں 5 فروری والی بات بھی پوری لیکن نہیں چونکہ بتا میرے سکا پاس آپ کو۔ وقت بھی مختصر ہے، آپ اس کو ذرا شارٹلی اگر کریں گے تو نہیں زیادہ دیکھیں نا، بہتر رہے پھر گا۔ آپ اتنا بڑا الزام لگا کے آپ پھر اگر آپ یہ بات کہیں، آپ مجھے جا کے RSS کے ساتھ جوڑ دیں۔ RSS کے خلاف، ہندوستان کے خلاف اگر کسی نے لڑائی لڑی، وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے لڑی، اور آج بھی اگر ہندوستان کے خلاف کوئی ڈٹا ہوا ہے کسی ماز پہ تو وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ڈٹا ہوا ہے۔ آپ مجھے جس کلپ کا حوالہ دے رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، عباس پور کی ایک تقریر ہے ریسنٹلی، جس کے اندر میں نے یہ بات کہی، جس میں نے یہ پوچھا کہ یہ سارے دہشت گرد آج کہاں پہ ہیں؟ ٹھیک، یہ ان دیٹ سینس میں نے ان کو دہشت گرد کہا کہ جب ہم تحریک آزادی میں مشغول تھے، جب ہم تحریک آزادی میں تھے، یہ ساری چیزیں تھی، تو ان کے تمام وار ہماری طرف تھے۔
तमाम चीजें हमारी तरफ थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने सदा बार इनकी वजह से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने अस्करी जद्दोजहद को तर्क किया और लोगों को बाकायदा तौर पर मेंटली तौर पर मसल्ला करके लोगों को तो आप ये तहरीक की समझते हैं कि अस्करी जद्दोजहद दहशतगर्दी है? नहीं, मैं ये बात नहीं समझता कि अस्करी जद्दोजहद दहशतगर्दी है, कभी भी नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि अस्करी जद्दोजहद जो है ये कौमों का एक हथियार है और एक खालिस हथियार है। दुनिया में किसी भी जगह पे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने अगर एक पुरअमन सियासी तहरीक का रास्ता इख्तियार किया हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी साबका जद्दोजहद पे शर्मिंदा हैं या हम उसको डिनाई करते हैं। खालिस हथियार को तो आपने फेंक दिया है और मुद्दत हो गई है फेंक दिया है। जी साहब, वो फेंका। अच्छा देखें ना, देखें आप अगर इस बात को मैनिपुलेट करेंगे, देखें आप नहीं आप बात को कर रहे हैं मैनिपुलेट। एक तो ये है कि आप बैठ के आप जो है ना वो अपनी जजमेंट दे रहे हैं, आप दूसरे की बात सुन नहीं रहे। 5 फरवरी वाली बात भी आपने सुनी नहीं। अगर मैं सुनता, मैं अपने भाइयों के सामने मौक़िफ़ रखता, मुझे यकीन था ये कबूल करते। साहब, मेरा सवाल आपकी उस बात से निकला है जब आपने ये कहा है कि हमें यकजहती की जरूरत नहीं है, कश्मीरियों को लड़ना चाहिए। मैं कश्मीरी हूँ और मुझे आपने ये बात कही है इस प्रोग्राम में कि मैं कश्मीरी हूँ, मुझे लड़ना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपका मौक़िफ़ जो अस्करियत तंजीमें हैं उनके हवाले से जो है वो मैंने आपको बताया है। अब मेरा सवाल ये है कि आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप लड़ने को तो दहशतगर्दी समझते हैं लेकिन कहते हैं लड़ना चाहिए। देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं अगर यहाँ पे बैठ के आपको बताने की कोशिश करूंगा, मीडिया पे यहाँ पे बैठ के अगर आपको बताने की कोशिश करूंगा तो यकीनन यहाँ से ये क्लिप जो हैं ये आगे पीछे वायरल होते हैं, यहाँ से ये क्लिप वायरल होते हैं और इन क्लिप्स का जो है वो इस्तेमाल होता है बहुत और जगह पे, बहुत सारी जगह पे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर हमारे चेयरमैन इस कौम का मौसम जो है वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मेरा चूंकि डायरेक्टली ताल्लुक उनकी जमात से है, मैं उनकी जमात का जोनल जिम्मेदार हूँ। अगर मैं कोई ऐसी बात कहूँगा, कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करूँगा तो ये यकीनन बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चनेबल हो जाती हैं बाद में। मैं काइंडली अगर आप मुझसे ये बात अगर पूछना चाहें तो मैं आपके सामने अगर जो मौक़िफ़ रखूँ वो मैं सिंपल मौक़िफ़ ये रखता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज का वक्त इनखला होना चाहिए। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किसी किस्म की, पाकिस्तान हिंदुस्तान का फैसिलिटेटर है, मुकम्मल मसला है कश्मीर के ऊपर जो है वो तारीख है, इस पे डिबेट हो सकती है। कश्मीर नेशन को बैठ के ये खोलने चाहिए, जम्मू कश्मीर के अवाम को ये बैठ के ये डिबेट ओपन करनी चाहिए, ओपनली अपने दरमियान बैठ के ये डिबेट ओपन करनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें सही हुई हैं और कौन कौन सी चीजें गलत हुई हैं। तो जब आप उसकी तरफ जाएंगे आपको अंदाजा होगा। मेरा सिंपली स्टेट मौक़िफ़ है। जहां तक बातें आपकी बाकी बातें हैं, मैं सिर्फ ये आपसे ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मेरा कहीं पे भी ये मौक़िफ़ नहीं है। मैं हिंदुस्तान का किसी सूरत हिंदुस्तान का फैसिलिटेटर नहीं हूँ। मैंने कोई सैयद अली गिलानी साहब की रुकनियत मअतल नहीं की हुई, ना मैंने सैयद अली गिलानी साहब से लाताल्लुकी का इजहार किया हुआ है, ना मैंने जो है दीगर जो है वो ना मैंने किसी दीगर अस्करियत पसंद जो है वो या अपनी मिलिटेंट ब्रादर ऑर्गेनाइजेशन से आज़ादी की तहरीक में मशगूल ऑर्गेनाइजेशनों के जो है उनके नौजवानों पे बंदूकें तानी, ना मैंने उनको कत्ल किया, ना मैंने उनकी कत्ल करने की धमकियां दी। हाँ, मेरा मौक़िफ़ जो है वो स्टेट अवे मौक़िफ़ है। पाकिस्तान से जितनी भी प्रॉक्सी हुई कश्मीर के अंदर उसने हमारी तहरीक को नुकसान दिया, लोग कश्मीर के शहीद हुए, अगर 1.5 लाख लोग शहीद हुए, ये फिगर्स मेरे भाई ने बताई थी। अमान साहब, मैं जिस डिबेट की तरफ आप जा रहे हैं उसकी तरफ हम बढ़ना नहीं चाहेंगे, उसके लिए हम जरूर प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन फिर कभी रखेंगे। आपने फिर उस तरफ आपको बढ़ना नहीं चाहिए था ना, आपने एकदम से मुझे आरएसएस के साथ जोड़ के दिया है। मकबूल भट्ट साहब, नहीं सर मैंने नहीं जोड़ा, मैंने कहा ये मेरा ये कहना था कि उनका मौक़िफ़ भी यही है, वही मौक़िफ़ आपका भी है। मकबूल भट्ट साहब, मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है जी, मेरा मौक़िफ़ कैसा आरएसएस का ये मौक़िफ़ है? आप ये कैसे बात कह रहे हैं? आरएसएस का ये मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान फौज निकाले कश्मीर से, या आरएसएस का ये मौक़िफ़ है कि आरएसएस पूरे सीज फायर लाइन की पट्टी पे एक एक कोने में जाए, एक एक गांव में जाए और वहां जाके लोगों को तहरीक आज़ादी के लिए आमादा करे, सीज फायर लाइन के उखाड़ने के लिए आमादा करे, कश्मीर की आज़ादी के लिए आमादा करे? आरएसएस का यही मौक़िफ़ है। लेकिन वो देखें ना, वो तहरीक भी तो सबूताज हुई है। देखें आप जो बातें कर रहे हैं वो इल्ज़ामात हैं, और इल्ज़ामात तो आप पे भी लगते रहे हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे भी लगते रहे हैं, जैसे आप दीगर अस्करी तंजीमों पे लगाते हैं कि उन्होंने डॉलराइजेशन के लिए इजाद किया या दूसरी चीजें की हैं। वो तो जरा सीज फायर लाइन तोड़ने की जब बात हुई तो लोगों ने ये भी कहा कि 2 करोड़ तय हुआ, 3 करोड़ में तय हुआ, 1 करोड़ में तय हुआ। लेकिन देखें ये तो इल्जामात हैं, हम इल्जामात पे बात नहीं करते हैं, हम तो हक़ाइक़ पे बात करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बुनियादी मौक़िफ़ जो आबिद बुखारी साहब ने बात की है, कैसे नईम साहब ने बात की है कि आप जो इताद है उसको सबूताज कर रहे हैं, तो आप क्या कोई एक्शन कमेटी सुन लें,
میں آپ کو جی گزارش کرتا ہوں. دیکھیں ہمارا موقف سمپلی یہ ہے, اگر کسی ہمارے بھائی کو کیسر نعیم صاحب میرے بھائی ہیں, عابد صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ یہاں پر موجود ہیں, آپ سمیت, آپ ریاست کے شہری ہیں, آپ سمیت آپ سب لوگوں کو اس بات کا اوپن ڈیبیٹ چیلنج ہے, کسی جگہ پہ بھی کسی فورم پہ بھی آپ بیٹھ جائیں سارے لوگ, ہم اس بات پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کس کے کنٹرول میں ہے. جب آپ, میرا موقف یہ ہے, اگر آپ مجھ سے سنیں تو میرا موقف یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے پاکستان کے کنٹرول میں. جی تحریک آزادی کی پیٹھ میں چھری گھونپی پاکستان نے, لیکن امان سیز فائر لائن کی صاحب پٹی پہ ایک جمہوری سن لیں, پروسیس آپ ہے, میری بات الیکشن کمپلیٹ ہوتے ہیں, ہونے دیں یہی جی, لوگ پلیز آپ کیسر نعیم صاحب تھوڑا نے یہی موقع کہا تھا دینا کہ یہی, جی سر, تھوڑا موقع دینا دیکھیں جی. لوگوں آپ کو مینڈیٹ اگر آپ ملتا بولیں ہے, گے آپ میری جی آپ جائے دیکھیں, میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو مینڈیٹ ملتا ہے, جمہوری پروسیس ہے, الیکشن ہوتے ہیں, جس طرح بھی ہوتے ہیں, جیسے بھی ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے آپ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ سردار محمد حسین صاحب نظری سے جیتے ہیں. آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ جیت رہے تھے لیکن ایجنسی نے سردار محمد حسین صاحب کو جتایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو ذرا علاق نواز جماعتوں کو ہی جاتا ہے, اور وہی ذرا پھر مسائل پیدا کرتے ہیں. میں اب گزارش یہ وہی کرتا تو ہوں کہ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں لوگوں کی جمہوری مینڈیٹ کو, میں جمہوری آدمی ہوں, میں لوگوں کی رائے کا احترام کرتا ہوں, میں ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتا ہوں. میری جو لڑائی ہے وہ یہی لڑائی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو, اپنی سادہ عوام کو, مجبور عوام کو, بے بس عوام کو اپنی پوری زندگی میں یہی بات بتاتا آیا ہوں, یہی بات سمجھاتا آیا ہوں, اور سٹل ہماری یہی لڑائی ہے, اور آگے بھی ہم یہی کام کریں گے کہ ہم نے لوگوں کو ہمیشہ یہ بات بتائی کہ یہ جو تھرو پاکستان جی جو لوگ آتے ہیں ان کا آپ کی خیر و بلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر 76 سال کے آج کے نتیجے میں ہمیں اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کشمیری قوم کو کہ یہ جو لوگ جنہیں ہم مینڈیٹ دیتے آئے ہیں, یا جو لوگ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ان کے مقتدر حلقوں کے سائے میں ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں, یا ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں, یا ریاست جموں کشمیر کے کسی تیسرے حصے میں جو لوگ ان بیرونی جو مقتدر حلقے تھے ان کی سائے میں جو بھی پالیٹکس کرتے رہے, انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا نقصان کیا, انہوں نے ریاست جموں کشمیر جی کے لوگوں کو بے عزت کروایا, انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے مستقبل کو ایک اندھیرے میں دھکیلا. تو ہماری تو یہ لڑائی ہے, جی میں نے تو یہ کبھی بھی کلیم نہیں کیا کہ جو بات مطلب کہ لوگوں کا مینڈیٹ ہے, محمد حسین صاحب کو جو ہے انہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا, محمد حسین صاحب کو ووٹ دیا, میں تو اس الیکشن پروسیس کو ہی نہیں تسلیم کرتا. جو الیکشن پروسیس مشروط ہو اپنے دیش کے علاوہ, اپنے لیکن آپ ملک اس کے کا حصہ علاوہ, تو ایک ہیں, محکوم ریاست کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ الف وفاداری پر جس ریاست میں نوکریاں ملتی ہوں, وہ ریاست اپنے غریب شہریوں کو آٹا تو کیا سانس پہ بھی ٹیکس لگائے گی. یہ تو ورمن شنکر کی حکومت سے بھی زیادہ خطرناک حکومت ہے اس وقت کشمیر میں. میں جو گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, جو میرے جو کوسچنیبل چیز ہے, جو میرے بھائی نعیم صاحب نے جی جو اعتراض اٹھایا اس طرف آپ آئیں, جو ایشو تھا, مین جو ایشو تھا, جس طرف میں یہ گزارش جی کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں جس طرح کے اس ٹائم حکومت آزاد کشمیر نے, آج بھی ہماری کمیٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہوا تھا, حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ ٹیرف کا تعین نہیں کر پا رہی. ٹیرف کا تعین جو ہے ان کو وابڈا کے ذریعے کرنا پڑ رہا ہے, نیپرا کے ذریعے کرنا پڑ رہا ہے ٹیرف کا تعین. تو اس لیے آج بھی وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمیں جیسے ہی وہاں سے ہمارا یہ معاملہ حل ہوگا, جیسے ہی ہمیں وہاں سے کوئی چیز فائنل جی ہوگی تو ہم جو ہے وہ آپ کو چھوٹی دے دیں گے. تو ہم نے اس سینس میں یہ بات کہی کہ تحریک آزادی تو ہماری جو ہے وہ یکجہتی, تو یہ تو ایک ڈرامہ ہے. میں کیسر نعیم صاحب کے جذبات کا احترام کرتا ہوں, میں ریاست جموں کشمیر کے ہر شہری کے جذبات کا احترام کرتا ہوں جو یکجہتی کے لیے متحرک ہے, جو آزادی کی تحریک کے لیے متحرک ہے, جو عوامی حقوق کی تحریک کے لیے متحرک ہے. یہ ہم سارے لوگ ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں, لیکن میری گزارش کیا ہے, اس پہ ڈیبیٹ کر لے, اس پہ قوم ڈیبیٹ کر لے. کیسر نعیم صاحب کل کی ڈیٹ میں آن ایئر ڈیبیٹ کر لیں اس کے اوپر کہ اگر یہ بات ایسے ہے یا نہیں ہے. پاکستان کی جو ہم سے یکجہتی ہے, حکومت پاکستان کا جو بیانیہ یکجہتی کا, یہ ہم سے یہ لیگل ہے. اگر کسی جگہ پہ کسی فورم پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے, ہم کہیں گے ایکشن کمیٹی سے آپ تاریخ تبدیل کریں. ہم جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ چیزیں یہ ہوئی نہیں. اس لیے ہم نے یہ جو 5 تاریخ کا جو سر اعتراض, امان جو صاحب پھر میں بات, میری آپ کی 1 منٹ گفتگو مجھے سے دے دیں, میں اپنی بات ڈیفینیٹلی کمپلیٹ کر سوال دوں. پیدا ہوتے ہیں. جی میں چلے ایک بات آپ اپنی مختصر کمپلیٹ کر کریں لوں. پلیز.
ہم نے یہ کوشش کی, ہم نے 5 تاریخ کا پروگرام اس لیے رکھا کہ یہ چونکہ حکومت پاکستان کا ایک کلیم ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ مظفر آباد کی اسمبلی اور اس کے سائے میں چلنے والے جتنے یہ سارے ڈاکو ہیں جو عوام کو لوٹتے آئے ہیں 76 سالوں سے, اور جو لوگوں کو بیوقوف بناتے آئے ہیں تحریک آزادی کے بیس کیمپ میں, یہ ان کا ایک رچایا ہوا ایک ڈرامہ ہے جس کو ہم نے مسترد کرتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی کہ جی آپ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو پہلے حقوق دیں, اس کے بعد ہم آپ کی یکجہتی کو قبول کریں گے. اور ہم نے قوم کو کہا کہ ہم ان کی یکجہتی کو اس وقت قبول کریں گے جب یہ ہمیں دیں گے. آج آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے, آج آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ دنیا کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے اس طرح سے جو جدید قوموں کے پاس ہونی چاہیے. یہ چیز میں سمجھتا ہوں یہ ڈائریکٹلی تحریک آزادی سے منسوب ہے. تحریک آزادی کی ایک راہ ہے, تحریک آزادی کا ایک پورا ایک فریم ہے, ایک پورا اس کا راستہ ہے. ہم سب کو اس کا راستے کا انتخاب کرنا چاہیے. ہمیں ان بیرونی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کرنا چاہیے جس پہ ہو. تو یہ 5 فروری کی کال تو ہمیں قوم کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, ساری قوم کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ جی ہماری بنیادی ضروریات ہیں. ظاہری بات ہے یہ نیپرا اس کا یہ تعین کر کے دے, مظفر آباد اسمبلی کو بااختیار کرے, ہمارے ڈیمو کا اختیار حکومت آزاد کشمیر کو دے, وہ ہمیں دے. وہ تو یہ دے نہیں سکے, تو یہ کس چیز کی جھوٹی جو ہے ہم سے یکجہتی کا ڈونگ رچا رہے ہیں. سری نگر یہاں سے دور ہے, درمیان میں آپ نے خود باڑ لگوائی ہوئی ہے ہندوستان کی فوج کے RSS کے ساتھ مل کے. تو جو یہاں کے جو بڑے وہ ہیں انہوں نے یہاں سے RSS کے ساتھ مل کے تو ہمارے سینے پہ یہ تاریں لگوائیں, ہمارے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. تو ہم ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے جو یہ چہرہ ہے ہم یہ دنیا کو دکھائیں گے, اور 5 فروری ہم نے اسی لیے رکھی ہوئی ہے. اور ایک چیز میں آخری جو بات میں ایڈ کر کے میں آپ سے معذرت کر کے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سے تحریک آزادی کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ایک نوجوان ہے غازی شہزاد, اس کا چنا ہوا ہے نا آپ نے, اس کو آپ اندر رکھ کے آپ ہم سے کون سی یکجہتی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے بھی چلے مجھے تو آپ نے جوڑ دیا RSS کے ساتھ. یہ جو موقف ہے پاکستان کے ایجنسیوں کا, جی آپ کا موقف آ گیا. یہاں پہ غازی شہزاد اندر ہے, آپ اس کے خلاف اس کے حق میں بات کر رہے ہیں, ریاستی جو ادارے ہیں یا ایجنسیاں آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک موقف یہ ہے کہ اس پار یاسین ملک قید ہے, اس پار مقبول بٹ کی جو ہے وہ تہاڑ جیل کے اندر قبر ہے, اس پار ہزاروں شہداء ہیں. ہمیں جو ہے وہ ان سے یکجہتی کرنی چاہیے. پوری سیاسی آسیہ اندرابی کہہ دیں, پوری سیاسی قیادت جو ہے وہ اس دن کو آپ 2 اکتوبر کو میں گزارش کرتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے چینل کے تھرو گزارش کرنا چاہتا ہوں. وہاں بچے قتل ہو رہے ہیں, بچوں سے آنکھوں کا نور چھینا جا رہا ہے. یہ امان صاحب بہت شکریہ, آپ کا موقف آ گیا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ یکجہتی کی بات ہو رہی ہے, ان کے ساتھ ہمیں کیوں یکجہتی نہیں کرنی چاہیے؟ درست میں کہنا چاہتا ہوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 2 اکتوبر 2 سپٹمبر غالباً سید علی گیلانی صاحب کا یوم وفات ہے. 2 سپٹمبر یہی ہے کیسر نعیم صاحب ان کا 2 سپٹمبر ہی ہے, 5 سپٹمبر ہے میرے خیال 2 سپٹمبر ہے. 2 سپٹمبر میرے خیال سے سید علی گیلانی صاحب کا یوم. آپ اس طرح کریں, ریاست جموں کشمیر کی عوام مشترکہ طور پہ بیٹھے, وہ سید علی گیلانی صاحب کے دن کا انتخاب کرے 2 اکتوبر کا یکجہتی کے لیے. پوری ریاست چلے گی, پوری ریاست کے لوگوں کو لے کے چلوں گا. میں آپ سے اس پروگرام میں بیٹھ کے کمٹمنٹ کرتا ہوں, میں پوری JKLF کو لے کے چلوں گا آپ کے ساتھ اس یکجہتی میں. اور میں ہر دن ہر مہینے میں کم از کم 5 سے 6 بار میں سیز فائر لائن کی مختلف پٹیوں پہ جا کے میں ان بھائیوں سے, اپنے ان تمام ہم وطنوں سے, میں آسیہ اندرابی سے, شبیر شاہ سے, میں ان سب لوگوں سے یکجہتی کرتا ہوں. آپ کا موقف آ گیا. کیسے نہیں سر, یہ 5 فروری کو پاکستان والی یکجہتی قابل قبول نہیں ہے ریاست جموں کشمیر کی عوام کو. جی شکریہ, آپ کا موقف آ گیا. کیسے نہیں صاحب, آپ نے امان صاحب کی بات سن لی ہے ساری. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ یکجہتی قبول نہیں ہے. ہم نے بہرطور آٹے پہ, انفراسٹرکچر پہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ کرنا ہی ہے, اور 5 فروری کی کسی یکجہتی کو ہم نہیں مانتے ہیں. آپ نے ساری ان کی ڈسکشن سنی ہے, کیا موقف ہے آپ کا اس پہ؟ کیسے نہیں صاحب, آپ کا مائک میوٹ ہے, پلیز آپ انمیوٹ کر دیں اپنے مائک کو. جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے آواز. میں گزارش یہ کر رہا ہوں امان صاحب سے کہ میں 5 فروری کو اپنے مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کروں گا. یاسین ملک صاحب کے ساتھ کروں گا, آسیہ اندرابی صاحب کے ساتھ کروں گا, کروں گا. اس کے علاوہ 364 دن آٹے اور بجلی اور باقی تمام چیزوں کے لیے میں حاضر ہوں.
ठीक है जी, बिल्कुल हाजिर है इस तहरीक के लिए। 2-3 बातें उन्होंने की हैं। सैयद अली गिलानी साहब को जो है वो उन्होंने रिज़ाइन किया, उन्होंने एक हवाला दिया है, तो वो पार्टी डिसिप्लिन पर उनको रिज़ाइन दिया गया था। बाकी उनकी शहादत एक मज़लूमाना कैद में शहादत तक वो हमारे सरों का ताज थे, हमारे माथे का झूमर थे। दूसरे मिलिटेंट ग्रुप की उन्होंने बात की, तो इस तरह तो हमारे बड़े अजीम लीडर हैं जो है वो यासीन मलिक साहब, उनके हवाले से भी उनके 600 साथियों की जो कत्ल का जो जुर्म है वो उनके सर पे डाला जाता है। तो ये बहुत सारे प्रोपेगेंडे होते हैं, इनका इन चीजों से तल्लक नहीं है, हमारी डिस्कशन से भी तल्लक नहीं है इस सारी चीज का। हयात साहब की एक बात पे मैं रिस्पॉन्स करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि इतवार को नोटिफिकेशन हो जाए तो 5 को नोटिफिकेशन, 4 को नोटिफिकेशन हो जाए, 5 को जो है हम वो युम्मे यकजहती बनाएंगे। तो मैं इस बात पे हैरान हूँ, जितनी लंबी डिबेट कर रहे हैं, सारी की सारी लंबी डिबेट है, और वो एक नोटिफिकेशन जो है इनका बिजली का या बाकी जो नोटिफिकेशन है, ये सारी यकजहती, सारी आज़ादी की तहरीक और ये सारी जो वाबस्तगियां हैं और सारी गद्दारियां और वफादारियां हैं, सारी सर उस एक नोटिफिकेशन के साथ वाबस्ता है कि जिसके इशू में तो ये सारी गद्दारियां वफादारियां इनके पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। तो गुजारिश ये है कि हम बार बार एक ही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि ये इज़हार यकजहती मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ है। मैं कश्मीरी हूँ, तो मुझसे कोई एक बंदा क्लेम करे कि मैं ज्यादा कश्मीरी हूँ, तो ये बात इसके अंदर वजन नहीं होगा। जो हजारों लोग यकजहती बनाएंगे वो भी इतने ही कश्मीरी हैं जितना कोई और कश्मीरी है। वो भी अपनी आज़ादी से, अपने हकूक से इतना ही तल्लक रखते हैं, इतनी वाबस्ती रखते हैं जितनी कोई और रखता है। लेकिन 364 दिनों में एक दिन ऑलरेडी मंसूब है। मैं इनसे यही पूछता हूँ अपनी एक्शन कमेटी से, पिछले 8 महीनों में आपने कितनी दफा यौम यकजहती बनाया है मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ? कितने दिन आपने यौम यकजहती के बनाए हैं? कितने दिन आपने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है? कितने दिन आपने उनके उनके होने वाले जुल्म और जबर की जो है ना वो दास्तान बयान की है? अमान साहब ने हाथ खड़ा किया, उन्होंने की होगी, ज़ाहिर है वो एक नजरियाती आदमी है, इससे बात करते हैं। मैं एक्शन कमेटी के मुख्तलिफ स्टेजेस की बात कर रहा हूँ, उस हवाले से बात कर रहा हूँ। ये जो दिन है, इस दिन हजारों कश्मीरी और पाकिस्तान के अंदर भी अवाम, यहाँ से हम बार बार घुमा फिरा के कभी बाजिए पे ले जाते हैं, कभी जनरल पे ले जाते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट पे ले जाते हैं। मैंने छोटी सी इशारतन एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो वहाँ के तमाम सूबों के अंदर, तमाम हुकूमतों के अंदर। आप मुझे बताएं, आप कहते हैं आजाद कश्मीर की हुकूमत कौन लेके आता है और वज़ीर आज़म को एस्टेब्लिशमेंट के रवैये की बुनियाद पे अगर हम अपनी पॉलिसियां बनाएं या उनकी उनसे नाराजगी की बुनियाद पे अगर हम अपने भाइयों से इज़हार यकजहती के जो है वो दिन बनाएं या उसको तर्क कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई उसूली बात नहीं है, कोई वजनी बात नहीं है। ये उन मजलूमों के साथ एक हमारा तल्लक है, उनके साथ हमारे जज्बात वाबस्ता हैं, हमारे हजारों लाखों शोधा हैं, उनसे हमारे दिलों का एक मेल है और मिलाप है, जिसकी वजह से हम इस दिन को बनाते हैं। और अगर उस दिन को भी हम छोड़ देंगे तो मैं समझता हूँ फिर इस हवाले से बहुत बड़ा सवाल निकला। जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मैं आखिरी एक जुमले में आप सबसे जो है ना आपका आखिरी वो ओपिनियन लूंगा जिससे ये जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है और दूसरी जो अवामी हकूक की तहरीक है, इसको हम जो है वो इत्तेहाद की तरफ लेके जाएं। अमान साहब, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। आप अपना आखिरी ओपिनियन दे दें कि हाउ वी कैन बी यूनाइट। माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। जी, एक लाइन में तो आप इतनी बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे, नहीं मिल सकेगा आपको, लेकिन मैं मुख्तसरन ये गुजारिश करता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों को एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। जिन अहबाब को लगता है कि वो यकजहती बनानी चाहिए, दुरुस्त है, उन्हें यकजहती बनानी चाहिए। जिन अहबाब को ये महसूस होता है कि अवामी हकूक की तहरीक जो है वो ये यकजहती जो है, जिस तरह मेरा मौक़िफ़ है कि ये जो यकजहती है ये एक फ्रॉड पे मबनी है। जो हुकूमत पाकिस्तान दरअसल पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की पीठ में 22 अक्टूबर से छुरियां घोंपते आए हैं। तो ये एक फ्रॉड पे मबनी है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को आप समझना चाहिए और खड़े सुन लें, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को अब ये बात समझनी चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बात समझ के अपने मुस्तकबिल का दुरुस्त तयन करना चाहिए। उन्हें खड़ा होना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के लोगों की अब ये जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर, रियासत जम्मू
جموں کشمیر کا آخری مورچہ ہے. یہ بات آپ سارے لوگ یاد رکھیں کہ یہ آخری مورچہ ہے. اگر یہ مورچہ ہم نے اپنے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہم سارے لوگ چلے جائیں گے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے مورچے کو مضبوط کر کے تو یہاں سے باقی ماندہ ریاست کی آزادی کی جدوجہد کو جو ہے وہ ایک ڈنڈے کے نیچے جو ہے وہ چلانی چاہیے. میرے یہ موقف ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ. سید عابد بخاری صاحب, آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ امان صاحب نے تو کہا جی کہ ہمیں ایک جگہ اور ایک جگہ انتخاب کرنا چاہیے. آپ کا کیا موقف ہے؟ جی سید عابد بخاری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. جی میں آپ سے آخری چند لائنوں کا پیغام دینا چاہ رہا ہوں اہل کشمیر کے لیے اور قیادت کے لیے. ہم نے بہت کچھ سنا ہے, بہت سنا میں نے, لیکن میں شارٹ پہ ایک بات کہوں گا کیونکہ آپ نے بولا ہے کہ مختصر کرنا ہے. میں مزید کچھ نہیں بولوں گا, میں صرف ایک گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے جو بھی یونائٹڈ جموں کشمیر میں رہتے ہیں کہ وہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں. جب تک اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ مسائل اور پیدا ہو جائیں گے. بس یہ میری گزارش ہے. بہت شکریہ. سردار حیات صاحب, آپ کا کیا میسج ہے؟ شارٹلی میسج, لاسٹ میسج. ہاں, جس طرح میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ جو بھائی ہمارے اس پہ ناراض ہو رہے ہیں, 5 فروری بہت مقدس ہے, تو یہ کیوں نہیں کہتے ان کو کہ آپ 5 سے پہلے یہ مسئلہ حل کر دیں تو 5 کو حسب سابق ہو جائے گا. تو ان کو کہتے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ناراض ہوتے ہیں, ہم انہیں ناراض نہیں ہونے دیتے, انہیں ساتھ چلائیں گے چونکہ یہ تحریک زندہ رہنے کے لیے تحریک ہے. آٹا بنیادی ضرورت ہے اور روشنی بنیادی ضرورت ہے. اور پھر اس میں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو مطالبات رکھے تھے, اس میں پہلے بات کر چکا ہوں, وہ حکومت مان چکی ہے. حکومتی مصالحتی کمیٹی وہ ساری باتیں مان چکی ہے. اور 5 فروری کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جو اتنا مقدس ہو کہ اس دن کوئی اور کام نہیں ہو سکتا ہے. اور کام یہ جو بنیادی ہمارا حق ہے وہ حق نہیں دے رہا, نہیں دلوایا جا رہا. اور اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ کون نہیں ہونے دیتے ہیں. تو یہ سارے لوگ انہیں کہیں کہ بابا دے دو یہ ان کو, یہ مجبوروں, لاچاروں, بے بسوں اور بھوکوں کی ضرورت ہے, یہ کمزور لوگوں کی ضرورت ہے, یہ تاجروں کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم جو بزنس مین لوگ ہیں مہنگا لا کے مہنگا بیچتے ہیں, لیکن یہ کمزور لوگوں کی, یہ مجبوروں کی, یہ کوئی انڈسٹری ایریا نہیں ہے یہاں سے جتنی بھی وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان پہ قبضہ کسی اور کا ہے. اور وہ جو قابضین ہیں وہ آئے روز قبضہ زیادہ مضبوط کر رہے ہیں. یہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, سیاحت کو دیکھ رہے ہیں, اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی ابھی آپ نے موقع دیا تو سیر اصل اس پہ بات کریں گے. آج کوئی نیٹ کا پرابلم بھی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. کیسے نیم صاحب, آپ کی طرف سے آخری پیغام. جی, گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہی بات ہے کہ سب کی رائے کا احترام ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جو میری ذاتی ہے کہ انا کے مسئلے کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر 5 فروری اتنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بنتی, اگر 5 فروری اتنا اہم بھی نہیں ہے, 5 فروری اہم بھی نہیں ہے, مقدس بھی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس دن ہڑتال بھی نہیں رکھنی چاہیے تھی, وہ آپ 4 کو 6 کو رکھ لیتے. تو بہرحال امان صاحب نے کہا یہ آخری مورچہ ہے, میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس مورچے کی ساری اینٹوں کو بچانا, سنبھالنا, اس کی در و دیوار کی اور چھت کی حفاظت کرنا, یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اگر اس کی اینٹیں نکال دیں گے تو وہ مورچہ جلدی فتح ہو جائے گا اور ہم سارے شکست سے دوچار ہو جائیں گے. ایک آخری بات یہ ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے جو ہمارے جو نظریاتی ساتھی ہیں ان میں, ان کے چھوٹے لیول کے ساتھی ہیں ہمارے, یا کارکنان ہیں ساری جماعتوں کے, ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ یہ جو ایک بہت نفرت کی فضا بنائی جاتی ہے اور فتوے لگائے جاتے ہیں اور غداری کے, اور کوئی آئی ایس آئی کا ایجنٹ, کوئی راہ کا ایجنٹ ہوتا ہے, کوئی آئی ایس آئی کا ہوتا ہے, کوئی سہولت کار ہوتا ہے, کوئی مزاحمت کار ہوتا ہے. امان صاحب بہت بڑے مزاحمت کار ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے سہولت کار ہیں. یہ جو فتویٰ ہے صاحب آپ کسی ایک جگہ پہ ثابت کر دیں کہ میں نے آپ سے یہ بات کہی ہو, آپ کو یہ بات کہی ہو.
میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کارکنان کی بات کر رہا ہوں کہ کارکنان کو ہمیں دیکھیں نا آپ کے کارکنان نے تو ہم پہ اتنے مجھ پہ ذاتی طور پہ اتنے حملے کیے ہیں جی, پوری پلندری میں آپ کمپین کرتے ہیں کہ یہ جی دہری ہیں, نعوذ باللہ. امان صاحب, آپ یقین امان کریں صاحب, آپ آئیں, میں کہیں آپ کو ہم یہاں پہ اطاعت کی کلمہ پڑھ طرف, کے سنا دوں جی. امان صاحب بہت شکریہ, ہم اطاعت کی طرف کیسے نہیں صاحب مختصر. جی وہ میرے کارکنان جو ہے نا جی, ہم نے انہیں پڑھایا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان استطاعتم من قوہ, بھائی طاقت حاصل کرو, قوت حاصل کرو, ٹریننگ کرو, اسلحہ اکٹھا کرو. پھر ہم نے انہیں سکھایا ترخبین عدو اللہ وعدوکم, کہ بھائی دہشت زدہ کرو اپنے دشمنوں کو, اللہ کے دشمنوں کو. تو وہ آپ نے وہ اب جو اسکرپٹ آف ٹنگ تھا جو بھی تھا, تو دہشت گردی, وہ میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, تو اس سے پھر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کارکنان. نہیں دیکھیں وہ میرا ایک پورا موقف ہے نا جی, وہ میرا پورا ایک موقف ہے. وہ میں نے پوچھا ہے لوگوں سے کہ وہ آج کہاں امان ہیں, صاحب, آج ریاست جموں کشمیر کے اندر ظلم نہیں ہوتا. بہرحال یہ ہے جی, بس یہ گزارش یہ ہے جی کہ اس معاملے کو, یہ تو دن گزر جائے گا, آپ ہڑتال کریں, ہم یکجہتی کریں گے, لیکن اس کے بعد جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ساری کشمیری قیادت اس پار کی اس پار کی, پوری دنیا میں جو کشمیری موجود ہے ان کو ایک نقطے پہ جمع ہو جانا چاہیے. اگر اپنی منزل کا حصول کرنا ہے تو ایک نقطے پہ جمع ہو جانا چاہیے, اپنے سارے اختلافات کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ 5 انگلیاں, یہ 5 انگلیاں جھوٹی ہے, حصہ بنا ہے, تو یہ اثر رکھتا ہے. تو یہ الگ الگ لگی تو میرا خیال ہے یہ ساری ٹوٹ جائیں گی, اس لیے موقع بن جائیں, متحد ہو جائیں, یکجا ہو جائیں. کیسا صاحب ایک منٹ جی, ایک منٹ. کیسا صاحب میں اس کے لیے میں اس کی آپ کی بات کی مکمل تائید کرتا ہوں. آپ نے جو لاسٹ جو آپ نے جو بات کہی ہے بالکل درست بات ہے. میں اس پہ آپ کے لیے میں رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک موقف بالکل ہونا چاہیے, ہندوستان اور پاکستان کی افواج کا بیک وقت انخلا اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کی زمین پہ حق ملکیت. میں بالکل تابع دار ہوں اس بات پہ, آپ جب کہیں گے میرا سر تسلیم خاموش, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل رائے شماری ہونی چاہیے کشمیری کے, سب 2 کروڑ کشمیریوں سے اس کی رائے لینی امان چاہیے, صاحب یہ ایک اور موقف نہیں کشمیریوں کی ہے اکثریت جو فیصلہ کرے آپ نے بات کی ہے. کرنا چاہیے. یہ جو امان صاحب آپ نے میری طرف سے یہ آخری میسج ہے بینگ ہوسٹ, کہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ایک موقف نہیں ہے. کشمیر کے اگر مسئلے کی حل کی طرف بڑھنا ہے تو ہمیں رائے شماری, جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہمیں یو این نے دیا ہے, ہمیں اقوام عالم نے دیا ہے, ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے. جو ذرا آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں لوگوں کے جو آراء ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. قاسم نعیم صاحب نے بھی یہی بات کی, دیگر پینل کے شرکا نے بھی یہی بات کی گزارش کہ میں ہمیں لوگوں کی رائے کا اگر آپ احترام کرنا چونکہ چاہیے. لائیو چل رہا ہے پھر بات آدھی رہ جاتی ہے, لوگ سنتے ہیں. میں آپ سے اگر گزارش کروں کہ 1 منٹ اگر آپ دیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو بھی انڈوز کرتا ہوں. آپ اس کے پروسیس کی طرف آئیں. رائے شماری کا پروسیس یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے نا, اب اس میں بھی یہ ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں نکالے گا, لیکن ہم یہ بات نہیں کہتے کہ پاکستان نکال لے. ہم یہ بات کہتے ہیں جے کے لگ اس میں تھوڑی سی ایڈوانس بات یہ کہتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنی افواج نکالیں. آئیں, ریاست جموں کشمیر کے نوجوانوں کو چاہیے وہ مل بیٹھ کے اس بات کا فیصلہ کریں گے, یہ دونوں افواجیں یہاں سے نکلیں. انہوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, واگا بارڈر پہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, یہاں ہمیں قتل کرتے ہیں, باڑ لگا کے بیٹھے ہوئے. یہ نکلے یہاں سے, ہم فیصلہ کر لیں گے اپنا, آپ اور میں اپنا فیصلہ کر لیں گے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ, کیسے نعیم صاحب میرے بھائی ہیں, مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی اعتراض نہیں ہے. جی ٹھیک ہے امان صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی بہرحال 5 آپ کو مجھ فروری سے میں آپ کی اس بات پہ ضرور ناراض ہوں آپ سے کہ آپ نے مجھ پہ جو الزام لگایا ہے RSS والا, یہ بڑا غلط الزام ہے. یہ مجھے پتا ہے, یہ مجھے پتا ہے آپ کی تو کون سی زبان بول رہے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. سر میں امان خوش صاحب, ہوں. میں نے الزام ہرگز نہیں لگایا. میں نے یہ سوال رکھا تھا کہ وہ موقف ہے. بہرحال آپ کو اگر الزام لگا تو اس کے لیے معذرت, میرا الزام ہرگز نہیں ہے. میں نے یہ صرف سوال رکھا ہے کہ یہ جو آپ نے موقف دیا ہے عسکریت بندی کے حوالے سے, یہ موقف اس پار بھی ہے. تو اگر آپ کو یہ الزام لگایا تو میں جس ملک میں پٹاخے کی فیکٹری نہ ہو, اس ملک میں عسکریت پسندی ممکن نہیں ہے. اگر وزیرستان کے لوگ, اگر وہ, میں بہت بات لمبی ہو جائے گی. خیر آپ چلیں, بہت شکریہ. امان کوئی صاحب بات دل آزاری بہت ہوئی ہوگی شکریہ. میں معذرت انشاءاللہ کرتا ہوں. ہم ضرور پھر کسی پروگرام میں آپ کو دعوت دیں گے اور اس پہ ضرور بات کریں گے, سیر اصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی ہے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہو یا پھر یوم اتحاد, جو سوالے سے ہمارے ساتھ موجود تھے. قاسم نعیم صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع سلوتی, سردار امان خان صاحب تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما, سید احمد بہاری مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے تھے, اور سردار محمد آیات خان صاحب ایکشن کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں عباس پور سے. اپنے اس پروگرام کے حوالے سے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اپنے میزبان کامران امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.